ہم فرائض کی اہمیت کو سمجھے سب سے پہلے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے، یاد رکھیں، ورنہ پھر چھوڑنے کے لیے تو پھر لاکھ بہانے۔ دوسرا ایک مسئلہ ہمارے سماج میں یہ بھی یاد رکھیں کہ لوگوں نے نوافل کے اتنے فضائل بیان کر دیے کہ کبھی کبھار فرائض پھیکے نظر آتے ہیں، یا اس کے مقابل کی چیز جو حقیقت میں ہے وہ پھیکی نظر آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شب قدر کی آپ مثال لے لیجئے۔ شب قدر 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21st نائٹ، 23rd، 25th، 27th اور 29th۔ آج بھی ہو سکتی ہے، ہم جب کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں آج 29th، تو 5 میں سے کوئی ایک رات۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن نے کئی ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ ہزار مہینے اپروکسیمیٹلی کہہ رہا ہوں، 83 سمتنگ منتھس ہوتے، 83 ایسے سمتنگ منتھ، میں 80 ایئرس پکڑ رہا ہوں، ایک موٹا موٹا 80 سال سے زائد کا اجر ہے۔ لیکن کوئی اگر آپ یہ کہے کہ اس کے علاوہ ایک رات ہے، اس میں 120 سال کا ثواب ملیں گا، یہ 5 جاگ کر 80 سال ہے، وہ ایک جاگ لو تو 120 کا، تو پھر کیوں کوئی 5 جاگیں گا پھر؟ جبکہ اس رات کی فضیلت ثابت نہیں، کسی نے یہ کہتے کہ 15 شعبان کی رات جو جاگے اس دن کا روزہ رکھ لے اس کے بعد تو 120 سال کا ثواب۔ تو بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ قدر کا جو ثواب ہے 80 سال ہے، آپ اس کے مقابلے میں ایک روایت جو کہ صحیح بھی نہیں ہے وہ لا رہے 120 کی، تو پھر فرائض کی یا اہم امپورٹنٹ چیزوں کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے اور دیگر چیزوں کی اہمیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کیا کر دیا، جس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، جمعہ کی نماز کے بعد 80 بار درود پڑھ لیا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف۔ اب 80 سال کے گناہ معاف تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کہاں باقی رہی؟ یہ روایتیں صحیح نہیں، سب موضوع، ضعیف اور من گڑت چیزیں بنا دی۔ لیکن تو کیا ہوا، کچھ نوافل کے بارے میں اتنی شہرت دی گئی کہ فرائض پھیکے نظر آنے لگے اور لوگوں کو لگا یہ کر کے جب مغفرت۔ جیسا ایک اور مثال لے لیجئے، جمعہ گیا، جس جمعہ کو ہم نے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع نام دے دیا۔ کیوں دیا مجھے بھی نہیں معلوم، اس کی کوئی فضیلت نہیں، جمعۃ الوداع بلکہ کوئی دن نہیں ہے، لیکن دے دیا، بولے آخری جمعہ جمعۃ الوداع، ٹھیک ہے۔ تو جمعۃ الوداع ہے، اس کے اندر اگر آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، جس میں ہر رکعت کے اندر 12 سورہ کوثر کو پڑھ لیا یا 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا، تو آپ کی پچھلی ساری نمازیں معاف۔ کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے نماز بھائی؟ بس جمعۃ الوداع کا انتظار کرو، 2 رکعت جمعہ کے بعد پڑھ لو اور سارے کر لو۔ یا جس نے کیا مناتے ہیں، شب معراج منائی جاتی ہے، یاد رکھیں، اس کی تو کوئی سند ہی نہیں، ثابت ہی چیز نہیں، یاد رکھیں۔ اور اس کے اندر بیان کیا تھا جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے اگلے پچھلے ساری نمازیں معاف۔ تو پھر کوئی کیوں فرائض سے عمل کریں گا، کیوں 5 وقت نمازیں پڑھیں گا، کیوں فجر میں اٹھیں گا، کیوں عشاء میں وہ کریں گا؟ بس انتظار کرے ایک 27 رجب کا اور بس اس رات کو جاگ لے، 100 رکعت پڑھ لے، ہو گئی معافی۔ تو کیا ہوا، کبھی اہمیت ہم کو بتائی نہیں گئی، کبھی اس کے مقابلے میں چیزوں کی جو من گڑت ثابت شدہ نہیں وہ ہم کو بتا دی گئی۔ ہم کو ایسا لگا کہ پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے، خواہ مخواہ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا ہم نے کیا کیا، پہلی چیز تو ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے اس کی اہمیت نہیں جانی، یہ سب سے پہلا پوائنٹ رہا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ دوسری ڈپلیکیٹ چیزوں کی اہمیت کو لوگوں نے ایسا چمکایا کہ ریئل کی برانڈ ویلیو کھو گئی، یا جو ریئل جو چیز تھی یا جو حقیقت میں تھی وہ کھو گئی۔ تو فرائض کے ساتھ بھی ہم نے دین میں یہی کیا، مذاق یاد رکھیں۔ نوافل کی فضائل بیان کی گئی ہے، نوافل کے بڑے فضائل میں آپ کے سامنے روایت رکھوں گا، وقت نہیں ہے کہ ہر فریضے کی میں اہمیت بتاؤں، اس لیے میں نے صرف شروع میں کہہ دیا اس کو چھوڑنے والا جہنم میں جائے گا، اتنے الفاظ میں سمجھتا ہوں کافی ہے، کیونکہ ہر کسی کے بارے میں مختلف روایتیں، مختلف باتیں آئیں گی جو آپ قرآن میں بھی ہر فریضے کے بارے میں اور سنت میں بھی پائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس وقت نہیں، بس یہ بتا دوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو دی ہوئی زندگی ہے اس نعمت کا دنیا میں فائدہ اٹھائے، اور اس کے بعد جو موت کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے اس میں اگر فائدہ اٹھائے، تو میں گزارش کروں گا فرائض کو بس تھام لے، ایسا تھام لے کہ اس کو اپنے داڑوں سے پکڑ لے، دانتوں سے بھی نہیں، داڑوں سے پکڑ لے، اس لیے کہ جب انسان کے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، یہ ہاتھ چلے جاتے ہیں، یہ ہاتھ کٹ جاتے ہیں، تو پکڑنے کے لیے ایک ہی چیز باقی ہوتی ہے اور وہ ہوتا منہ۔ آدمی منہ سے پکڑتا ہے پھر چیز وغیرہ، تو اس سے پکڑ لیجیے آپ، داڑوں سے، پچھلی والے داڑ ہوتے ہیں نا، اس سے پکڑ لیجیے، اتنا مضبوط، کیونکہ داڑوں کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، دانتوں کی نہیں ہوتی، اکھڑ جاتے، یاد رکھیے پکڑ، لیکن داڑ مضبوط ہوتی ہے، اس کو پکڑ لیجیے کہ بس یہ فرائض تو مجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو چھوڑنے والا جہنم میں جانے والا، یہ بات طے شدہ، یاد رکھیے۔ پھر چاہے آپ نے کتنے بھی نوافل پڑھے ہو، یاد رکھیے کتنے بھی نوافل کچھ کام نہیں آئیں گے اگر آپ نے فرائض پہ عمل نہ کیا ہوں گا، تو یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم فریضے کو تھام لیں۔ کیا چیزیں فرائض ہے، یاد رکھیے، ہم فریضوں میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ دیکھیے، توحید سب سے پہلے، نماز جو ہے زکوٰۃ، روزہ، اور یاد رکھیے حج، یہ 5 چیزیں فرائض میں۔ سب سے لیمین بھی ہوں گا، مسجد میں کبھی 1-2 بار بھی گیا ہوں گا، ابھی نئے مسجدوں میں تو نہیں معلوم، لیکن پرانی مسجدوں میں ایک چارٹ ہوتا تھا، کنڈا، کونے میں ایک جھاڑ میں ایک 5 پھول، ہر پھول پہ ایک نام دیتے تھے، توحید، نماز، شہادتین، یا توحید، نماز، زکوٰۃ، حج، بتانے کے لیے کہ بھائی یہ بیسس ہے اسلام کا، یہ جو پودا، یہ جو جھاڑ ہے، اس کے یہ
5 پھل یا پھول ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں ان 5 چیزوں کو، لوازمات کو جان لیں۔ توحید کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ کو ایک بار نہ کیا کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ نماز سے میرا لیکچر ہے، زکوٰۃ پہ میرا لیکچر ہے، اسی طرح روزوں پہ میرا لیکچر ہے، حج کے اوپر بھی کمپلیٹ لیکچر ہے۔ نہ کرنے والا، مال ہوتے ہوئے نہ کرنے والے کا کیا انجام ہوگا، اس کو چھوڑنے والا کیا ہوگا، کرنے کی حیثیت رکھنے کے بعد مر جائے تو ایک فریضہ چھوڑنے والے میں اس کا شمار ہوگا، صحابہ کے اقوال وغیرہ ساری چیزیں بہرحال میں نے رکھی تھی۔ تو لہٰذا ہم جو فرائض کو عمل کرنے والے بن جائے، ورنہ ہماری زندگی پھر گناہ اور معصیت میں گزریں گی۔ جس نے فریضہ ادا نہیں کیا، پھر چاہے وہ کتنا بھی بااخلاق ہو، با کردار ہو، با یہ ہو، با وہ ہو، با خاندان ہو، جو بھی ہو، یاد رکھیے سو کچھ کام نہیں آنے والا، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاس کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں چلے گا سوائے نیکی کا واسطہ اور وسیلہ، اور نیکی کے اندر بھرپور ہونے کے بعد پھر دیگر واسطے وسیلے بھی کام کریں گے۔ اس لیے کہ انبیاء بھی اپنے کافر والدین یا اطراف میں کافر رشتہ دار، یا وہ جو ایمان نہیں لائے وہ، یا جن کے ایمان میں کمزوری تھی، ان کو بچا نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں نجات پائے تو پہلے اپنے اعمال، اس کے بعد دیگر چیزیں انشاءاللہ جس پھر کارگر ثابت ہوں گی۔ اس بات کو سمجھنے کی جو ہے ضرورت ہے، ورنہ جو یہ کام نہیں کرتا وہ بہت سنگین جرم اور گناہ کر رہا ہے، بلکہ اس کے ایمان میں بھی شک ہے۔ یاد رکھیے گا مسلمان ہے یا نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو فرائض کے چھوڑنے کے ہمارے بہانوں سے پہلے میں جو ہے ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کے رکھتا ہوں، کچھ باتیں اس میں انشاءاللہ حدیث سے واضح ہو جائیں گی۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بولے تو یہ حدیث ہوگی حدیث قدسی، وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرے۔ مطلب حدیث قدسی کا پہلا راوی جو رہتا ہے وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، وہ کسی اور سے روایت کرتے ہیں۔ دیگر حدیثوں میں صحابی رہتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ سے روایت کرتے سیدھا۔ تو اللہ فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے۔ اب کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اللہ فرما رہا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ جس کا ایمان جتنا بلند وہ اللہ کا اتنا ولی، یاد رکھیے، ولایت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے ان پر فرض کی ہے۔ مطلب کہ جن عبادتوں سے میرا بندہ مجھے خوش کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ محبوب عبادت ہے میرے لیے وہ ہے جس کو میں نے ان پر فرض قرار دیا ہے۔ مطلب اللہ کو جو عبادتیں سب سے زیادہ پسند ہیں وہ عبادت ہے جس کو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے فرض کو ہم کو کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو کر کے جو بندہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اس میں اللہ کو سب سے زیادہ وہ عبادت پسند ہے جو اس نے ہم پر، مجھ پر، آپ پر فرض قرار دیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد، حدیث پہ غور کیجیے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، پہلے فرض کرتا ہے، فرض کرنے کے بعد نفل کرتا ہے۔ اس سے پتا چلا فرض کے بعد نفل کی قبولیت ہے، ورنہ فرض کے علاوہ اگر فرض کو ادا نہ کرے تو نفل کی کوئی قبولیت نہیں، سو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پہلے فرض کرتا ہے، پھر نفل کرتا ہے، تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب وہ وہی کام چیزیں سنتا ہے جو میں اس سے چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ فزیکلی نعوذ باللہ اللہ کان بن جاتا ہے، وہ وہی سنتا ہے پھر جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ وہی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے دیکھنا، نیکی اور اچھائی والی۔ پھر فرمایا کہا، اور جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ مطلب پھر وہ ایسے کام کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے جو نیکی والے کام ہوں۔ اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، مطلب اس کام کی طرف بندہ چلتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے جس سے وہ چلتا ہے، اور وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ پہلے فرائض سے عمل کرتا ہے، پھر نوافل پہ عمل کرتا ہے، پھر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ اور شروعات کیسی ہوئی؟ جو میرے دوست کو، مطلب اللہ کے دوست کو چھیڑتا ہے، اللہ اس کے اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا دوست کون ہوا؟ جو ایمان لایا، دوسرا فرائض پہ عمل کیا، اس کے بعد نوافل میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر یہی ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ٹھیک ہے، دیتا ہوں۔ اگر وہ، آپ سے فرماتے پھر اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرض پہ عمل کرنا، پھر نوافل میں اضافہ کرنا، پھر دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر کے اللہ سے مانگنا جانتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اسے دیتا ہوں۔ وہ اگر کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھ دیتا ہوں۔ پھر اگر وہ میرے دشمن سے پناہ مانگتا ہے، شیطان سے، میں اس کو محفوظ کر دیتا ہوں۔ اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔
جو بھی کام اللہ تعالیٰ فرمائے کرتا ہوں مجھے زیادہ رد مجھے اچھا نہیں لگتا سوائے اس کام کے کہ جب میں اس نیک بندے کی جان لے لیتا ہوں، اس کی روح نکالتا ہوں۔ تو پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو موت کو بوجھا تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ موت جب آتی ہے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو موت کی تکلیف بھی اپنے مومن بندے کو دینا اچھا نہیں لگتا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ان میں سے ایک ہے کہ اپنے مومن بندے کی جان لے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوں گی اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کو تکلیف ہو، کیونکہ موت کی تکلیف دنیا کی تمام تکلیفوں پہ بھاری یاد رکھے، اس وجہ سے اس کے بارے میں تذکرہ کیا جانا ہے۔ دنیا میں جو بھی تکلیف ہوں گی وہ سب ایک طرف، موت کی تکلیف ایک طرف ہے، یاد رکھ، اور موت کی تکلیف کے مقابلے آخرت کی تکلیف وہ بالکل ہی ایک طرف ہے، وہ اس کچھ بھی نہیں اس کے سامنے موت کی تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اس حدیث سے پتا چلا پہلے فرائض پھر نوافل۔ ہم لوگوں کے پاس کیا ٹرینڈ ہے، فرائض ورائض سب غائب، مصیبت آ گئی وظیفہ دے دیجیے، اور وظیفوں کو تو بڑا چلن ہے، مشکل آ گئی وظیفہ دے دیجیے، بیماری آ گئی وظیفہ دے، ارے فرائض کہاں ہے، نوافل کہاں ہے، بس وظیفوں پہ پوری لائف چل رہی ہے ہماری، ہر چیز کا ایک وظیفہ، محبت کا وظیفہ، نفرت کا وظیفہ، دشمنی کا وظیفہ، دشمنی نکالنے کا وظیفہ، دشمن کو زوال لانے کا وظیفہ، دشمن کے ہتھیاروں میں کیڑے پڑنے کا وظیفہ، مطلب لڑو مت، کیڑے پڑنے کی سے بددعائیں دیتے رہو وظیفے کر کے۔ اب ان وظیفوں سے کس دشمن کے ہتھیار میں کیڑے پڑے مجھے آج تک کوئی روایت تو نہیں ملی کہ لوہے کو بھی کیڑا لگتا ہے کیا، بہرحال تو سب وظیفوں میں معاملہ چل رہا ہے، فرائض نوافل، اللہ سے پھر مانگو رب العزت دیں گے۔ تو پہلی چیز فریضہ یاد رکھ، لہٰذا آج ہم جو باتیں دیکھیں گے 5 چیزیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے بہانے ان کو چھوڑنے کے کیا ہے، اور اس کا حل بھی رکھتا چلوں گا کہ ایسے بہانے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بہانہ ہے تو اس کا حل یہ ہے اور اس کو اس طرح سے ہم ٹالیں گے۔ چلیے آئیے سب سے پہلے توحید کو ہم دیکھیں گے، اس لیے کہ توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور توحید یہ وہ چیز ہے یاد رکھیے جو تمام انبیاء لے کر آئے تھے۔ تمام انبیاء کا مشن یہ تھا کہ وہ ایک اللہ اس کی دعوت لے کر آئے، تمام کے تمام مسائل میں الگ تھے، سب الگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام مکمل ہوا، لیکن توحید سب لے کر آئے، سب انبیاء کی دعوت توحید تھی، یاد رکھ، کمپلیٹ پورے انبیاء جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، سب نے ایک اللہ کی طرف بلایا، مسائل میں سب الگ ہوں گے لیکن توحید کے معاملے میں سب ایک جاتے، تو ہمیں توحید کے معاملے میں بڑا حساس اور سینسیٹیو ہونا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے حساس مسئلہ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ توحید میں کس نے خلل کیا، اللہ کو ایک ماننے میں کسی نے خلل کیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، جس سے کوئی چارہ نہیں انسان نکلے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ توحید کے بعد کسی فرائض میں کمی رہ گئی ہو تو اللہ رب العزت معاف کر دے، لیکن توحید میں کمی کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم اور ہمیشہ کا جہنم کا واسی یا باسی بن جاتا ہے، یاد رکھیے، اس کا رہنے والا بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس معاملے میں بڑا ہم کو محتاط رہنا ہے، چونکہ ٹاپک میں ابھی توحید کیا ہے اور اس کے نہ کرنے کے نتیجے وہ سب نہیں لوں گا، یاد رکھیے، ہم صرف بہانوں کی طرف زیادہ ہم زور ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سلسلہ الحدیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تیرا گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تو نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے والے گناہ بھی اگر کر لیے ہوں گے اور تو مجھ سے بخشش طلب کریں گا تو میں تجھے بخش دوں گا۔ پھر آگے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ کر کے میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کر دوں گا۔ تو ایسے گناہ کر کیا جو زمین سے آسمان کے بیچ میں ہو، میں تجھے بخش دوں گا۔ تو ایسے گناہ کر کیا جو زمین کے برابر ہو، بس تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اتنی بخشش کے ساتھ تجھے ملوں گا۔ تو یہاں پتہ چلا کہ ابن آدم اگر گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسے بھی معاف کر سکتا ہے کہ جتنے گناہ کیے تھے اتنے زیادہ مغفرت کے ساتھ مل سکتا ہے۔ کنڈیشن صرف ایک ہے، بس تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو میرے بندے، تو شرک کر کے نہ آیا ہو تو میری بخشش پا لیں گا۔ تو یہ دیکھیں، شرک کی وجہ سے انسان بخشش سے محروم رہ جائیں گا، شرک کی وجہ سے اس نے گناہ کیے ہوں گے تو ان گناہوں کی پھر سزا بھگتیں گا۔ اگر شرک نہ کیا ہوں گا اور گناہ کیا ہوں گا، اللہ سے توبہ کریں گا، اللہ معاف کریں گا، اور توبہ نہیں بھی کریں گا تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جائیں گا، جل کر نکل کے آئیں گا، اللہ اس کے ذریعے معاف کریں گا۔ لیکن اگر توحید میں خلل ہوں گا تو نہ دنیا میں نجات ملیں گی نہ آخرت میں کبھی آگ سے نجات ملیں گی، چاہے وہ کتنے دن جلے، اس کی نجات نہیں پھر، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ ملیں گا بندے سے، معاف کریں گا بندے کو، کنڈیشن ہے اس نے شرک نہ کیا ہو۔ شرک کا معنی یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، توحید کا معنی اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا اس کی عبادت میں، اس کے اسماء الحسنی، اس کے نام اور صفات کے اندر، اور اس کے رب ہونے میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے ہمارے توحید کو چھوڑنے کے کیا بہانے ہیں،
مطلب توحید پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہم اور شرک کو کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود دھکے دھکے پہ مسلمان شرک کو اختیار کرتا ہے، بلکہ اتنی کثیر تعداد میں مسلمان شرک کرتے ہیں کہ مشرکین بھی کبھی کبھی دیکھ رہے ہیں اور بول رہے ایسے بھی رہتا ہے کہ یہ تو ہم کو نہیں معلوم تھا، یہ والا طریقہ ہم کو نہیں معلوم۔ جو قوم جس کی علامت توحید ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور وہ قوم شرک کرتی ہے، یاد رکھیں، بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور اس کے بہانے توحید چھوڑنے کے ہمارے کیا بہانے، چند بہانے میں رکھوں گا، کوشش کروں گا کہ اس کو لمٹ دوں، ہر اس میں ایک 4-5-6 بہانے رکھوں گا، زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ پہلی چیز یاد رکھیے، ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ توحید کو چھوڑنے کے، شرک کرنے کا سب سے پہلا بہانہ امت مسلمہ کا ہے، ہمارے خاندان باپ دادا بڑوں سے چلتے آ رہا کہ ہم یہاں جھکتے ہیں، یہاں کی چیزوں کو لگاتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس سے منت مانگتے ہیں، اس سے مراد مانگتے ہیں، کیوں؟ بڑوں کو ہم نہیں کرتے پائے۔ تو پہلا ہمارا بہانہ جو شرک کرنے کا اور توحید کے خلاف ہے وہ یہ کہ باپ دادا نے جو کیا ویسا ہی ہم کرتے ہیں۔ کیا وہ غلط تھے؟ کیا وہ صحیح نہیں تھے؟ مطلب اب میرے کو ان کو آپ کو صحیح بتانے کے لیے پہلے ان کو غلط ثابت کرنا پڑے گا، کیوں اس کی ضرورت ہے؟ جو صحیح بات ہے آگے مان لینا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو باپ دادا نے جو کیا جیسا کیا بس وہ صحیح تھا، یہ سب سے بڑی وجہ لوگوں کی شرک میں مبتلا ہونے کی، یاد رکھیں۔ اور عجیب و غریب قسم کے شرک، عجیب و غریب قسم کے عقائد یاد رکھیں اس کے پیچھے۔ اور میں بار بار اپنے تقریروں میں کہتا ہوں، یاد رکھیں، کسی انسان کی تعلیم اس کو اونچا نہیں کرتی، یاد رکھیں، اس کی بلیف، اس کا عقیدہ اس کو اونچا کرتا ہے، اور عقیدے کے ساتھ تعلیم ہو تو پھر اور اونچا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ نہ ہو، تعلیم کتنی بھی ہو، دیکھیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب مجھے بیان کرنے لگے کہ ہمارا بچہ پہلے انجینئرنگ میں اچھا نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا اچھا نہیں پڑھتا تھا، پھر؟ تو بولے ہم کو کسی نے بتایا کہ کسی کے در پر جا کر اگر انسان گھٹنوں کے بل چل کے جائے اور ہاتھوں کے بل پھر وہاں رہے، پھر وہاں شکر پھینکی جاتی ہے، اگر وہ شکر کو ڈائریکٹ زبان سے چاٹ لے تو اس کا ذہن بڑھ جاتا ہے۔ پھر ہم نے اس کو انجینئرنگ فرسٹ ایئر میں تو تھوڑا کمزور گیا، سیکنڈ ایئر میں کرا کے لا لی، تھرڈ ایئر سے بہت آگے بڑھ گیا ہو۔ مطلب ایک انسان جانور جیسی حرکت کرے پہلے، پھر زمین پہ سے ڈائریکٹ زبان سے کھایا لگے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، نتیجتاً پھر وہ پاس ہو جاتا ہے۔ مطلب کس بنیاد پر اس کا آئی کیو کیسا بڑھتا ہے شکر کھانے سے ہاتھ پر؟ مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مطلب لاجیکل یہ ہے کیسے ہوتا ہے کہ عقل بڑھ جاتی ہے؟ کوئی نیورولوجسٹ ہی بتا دے، کوئی دماغ کو ماہر بتا دے کہ ہاں ایسا جھک کے شکر کھانے سے بڑھ جاتی ہے، تو ہم اپنے گھروں میں بھی کھا لیں گے ویسا، تو نہیں بولے اس سے بڑھ جاتی ہے۔ تو پتا چلا کر تو رہا ہے کورس انجینئرنگ کا، لیکن اس کا عقیدہ اتنا بودا اور کمزور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کسی کے در پر جا کر شکر چاٹنے سے اس کے عقل میں اضافہ، اس کے رینک میں اضافہ، اس کے علم میں اضافہ ہو سکتا۔ تو گیا اس تعلیم نے تو اس کو اور ہلکا انسان بنا دیا۔ عقیدہ اصل ہوتا ہے، جب ایک مومن کو بتائے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے فلاں کیا وہ غلط تھے کیا، ہم نے ان سے فلاں مانگا وہ مل گیا کیا، میں کچھ چند باتیں آپ کو کہہ سکتا ہوں، اگر کبھی آپ کوشش کریں اس کو۔ جیسے ایک انسان ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے رنگ کو بدلے، کوئی ایسی منت مانگ کے دکھائے نا کہ پہلے میں کالا تھا اب گورا ہو گیا، اور وہ پوری ہوئی، بتائے نا کبھی کر ایسی بھی کیجیے نا، ایسا کوئی کرے کہ ہم فلاں گئے تو اولاد مل گئی، یہاں لڑکا مل گیا، وہاں فلاں ہو گیا، یا بیماری چلے گئی، تو ایسی بھی کبھی کوئی منت مانگیے، یا کوئی افریقی آدمی سے منت اس کو مانگنے لگائیے کہ تو ایسی منت مانگی تو امریکی بن جائے، گورا ہو جائے، ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ۔ تو آپ خود سوچیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عطا کرنے والا، یاد رکھیے، لیکن وہ پھر کیا کرتا ہے جب ہم عقیدے کو چینج کر لیتے ہیں، ایسے طریقوں سے پھر دیتا ہے، ایسی جگہوں پہ جھکا کر دیتا ہے، پھر انسان جو ہے جہنم کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، توحید کے خلاف عمل کرنا ہمارے بڑوں نے کیا، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ دوسرا بہانہ یاد رکھیے، شہید زندہ اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ توحید کی جب بات ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنے کی بات ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے منت مراد نہ مانگنے کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں شہید ہے، شہید زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، شہید زندہ ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن شہید زندہ ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ ان سے مانگا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، شہید زندہ مان لیا ہم نے، لیکن کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ جو زندہ ہے اس سے مانگا جا سکتا ہے؟ تو غیر اللہ سے مانگنے کی دلیل ہی دی جاتی ہے کہ شہید ہے تو زندہ ہے، زندہ ہے تو مانگا جا سکتا ہے۔ یہ بے بنیاد دلیل ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ شہید ہوئے، صحابہ میں بھی لوگ شہید ہوئے، تابعین میں بھی شہید ہوئے۔ ان میں سے کس نے کس شہید سے مانگا مجھے بتائیے، یا ان میں سے کس نے یہ سوچا کہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے کہ ہم شہداء سے مانگیں کہ تو ہماری منت مرادیں پوری جائیں؟ حالانکہ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ تو سوال یہ، ایسا ذریعہ کس نے تلاش کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتایا؟ صحابہ نے کبھی ذریعہ تلاش کیا؟ تابعین میں سے کتنے لوگوں نے کیا؟ جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان اماموں میں سے امام ابو حنیفہ نے ایک باب باندھا کہ یہ شہیدوں سے مانگنے کا طریقہ، اس کے مسائل بتائیے مجھے، کوئی باب پورے فقہ کے اندر نہیں ملیں گا آپ۔ تو لہٰذا شہید زندہ ہے تو ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں شہید زندہ ہے تو ان سے مانگنا، اس لیے کہ شہداء کی زندگی ایک مختلف قسم کی زندگی ہے، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ ہم سمجھ زندہ ہے لیکن کیسے ہم نہیں جانتے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا مانگنا دوسرے، اسی طرح وسیلہ لگاتے ہیں مگر مانگتے اللہ سے ہی ہے، یہ بھی ایک تیسرا بہانہ غیر اللہ سے مانگنے کا۔ توحید
کے خلاف کام کرنے کا وہ یہ وسیلہ لگاتے ہیں، مگر مانگتے تو اللہ سے ہی ہے۔ وسیلہ لگاتے ہیں لیکن مانگتے اللہ سے۔ آپ کو پتا ہے مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا؟ مشرکین مکہ کیسے شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تم بتوں کے لیے ساتھ جو کرتے ہو یہ کیا ہے، تو مشرکین مکہ جواب دیتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے سامنے اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے، اس مقصد سے ہم کرتے ہیں۔ جو بھی وہ کرتے تھے اس زمانے میں، ان کے پاس 360 الگ الگ ڈیز کے اعتبار سے بت تھے جن کے سامنے جو کچھ بھی کرتے تھے، لکڑی کے، مٹی کے، پتھر کے، اس کے جو بھی تھے وہ کرتے تھے۔ جب ان سے کہا گیا یہ کیوں کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں لیکن صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے قریب کر دیں۔ تو مشرکین مکہ بھی یہی کہہ رہے تھے، اور وہ جو بت تھے وہ نیک لوگوں کے نام سے جو اس سے پہلے کی امتوں میں گزرے تھے ان کے نام سے بنا رکھے تھے، تو وہ ان کے ذریعے مانگتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ سے نزدیک ہونے کا۔ یہ بات تو ہم بھی کر رہے تھے، جو بات وہ بھی کر رہے تھے، پھر ان کو اللہ نے مشرک قرار دیا تو ہم مومن کیسے ہوئے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ یاد رکھیے اگر اللہ سے تعلق برابر نہ ہوا نا تو پھر دنیا کے اندر عزت والی زندگی ایک مومن نہیں جی سکتا، یاد رکھو، کیونکہ پھر کوئی فرق نہیں ہے دیگر اقوام میں اور ہم میں۔ یہ توحید ہی سب سے بڑی پہچان اور علامت ہے ہماری دوسروں سے الگ ہونے کی عادت۔ اسی طرح جو ہے علاج نہیں ہو رہا بول کے ہم نے یہ سب کام کر لیا، یہ بھی ایک بہانہ ہے شرک کرنے کا، توحید کو چھوڑنے کا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اب علاج نہیں ہو رہا، کیا کر لیا فرض؟ غیر شرعی دم کروا لیا، تعویذ گنڈے پہن لیے، فلاں چیز کر لی۔ جب پوچھا گیا کیوں، اب سب تو ہو گیا تو اب کیا کریں گے، تو اب یہ بھی کر لیتے ہیں، سب ہو گیا تھا نا، یہ ہو گیا، اب ہم کو لگا اس کے علاوہ چارہ نہیں، تو گویا آپ نے ایک بہانہ بنایا کہ اب علاج نہیں ہو رہا تو ہم یہ کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے ایوب علیہ السلام کی مثال لیجئے، کتنا زمانہ وہ بیمار رہے، کتنے لمبے ٹیسٹ سے گزرے، ہاں تو کیا وہاں انہوں نے کچھ کیا، ایسا کچھ طریقہ آپ اختیار کیا صبر کے علاوہ؟ صرف صبر کیا اللہ تعالیٰ سے جو حالات سے گزر رہے تھے۔ تو ہمیں صبر کرنا یاد رکھیں، نہ کہ اس طرح کے تعویذ گنڈے اور یہ اور شرکیہ بہرحال کام کرنا ہے۔ تو علاج نہیں ہو رہا تھا بول کے ہم نے شرک کر لیا۔ اسی طرح ایک بہانہ یاد رکھیے، اللہ بہت سخت ہے اس لیے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، یہ بات بھی آپ لوگوں سے سنیں گے، اللہ بہت سخت ہے اس لیے عبادت نہیں کرتے، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور دیگر سے ہم مانگتے جو کہ اللہ کے آلریڈی قریب ہے، کیونکہ اللہ ہماری تو نہیں ماننے والا تو ہم دیگر کو مانیں گے۔ اللہ سخت ہے اس معاملے میں، اس کے اپنے اصول ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کو راضی کر چکے اگر ہم ان کے پیچھے لگ جائے تو وہ اللہ جیسے وہ چل جائیں گے جنت میں، ہم پیچھے چل جائیں گے۔ اس کو بولتے ہیں وہ کیا، ٹرین کا انجن چلا گیا تو ڈبے پیچھے خود چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم ویسا کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو کسی کی ہاتھ پہ بیعت ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب جہاں یہ جائیں گے وہاں ہم جانے والے، لہٰذا عبادتیں وغیرہ سب چھوڑ دیتے، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کیوں؟ تو اب یہ لے جانے والے ہم کو جنت۔ تو لہٰذا یہ وہ کہ اللہ تعالیٰ سخت ہے، عبادتیں کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو آسان راستہ یہ کہ ہم کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے، ان کے نتیجے میں ان کے وسیلے سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ توحید چھوڑنے کا یاد رکھیے بہانہ۔ اسی طرح جو ہے تقدیر میں لکھا ہے ہمارے شرک اور کفر، تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھو اگر اللہ نہیں چاہتا تو کیا ہم یہ کر سکتے تھے کیا؟ یہ تو وہی بہانہ ہے جو مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اور قرآن نے اس کو ریپیٹ بھی کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم لوگ شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ مشرکین مکہ کی دلیل تھی۔ نہیں آپ اتنا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب ہے تو اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انسانیت یا انسان اور جن شرک نہ کرے، اسی لیے تو انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ہدایت کو بھیجا تاکہ لوگ اس سے بچے شرک سے۔ بہرحال تو یہ بھی ایک بڑا بہانہ ہے کہ ہماری تقدیر میں ہم شرک کرنا، تو برا پھر ہم کیا کریں گے؟ ہوں گا ہی نہ پھر، تو تقدیر میں ہے تو۔ اور یہ تقدیر کا معاملہ تو ہر عبادت پہ یاد رکھیے، ایسی لوگوں کے بہانے تقدیر میں نہیں یار نماز پڑھنا میرے تو کہاں سے پڑھوں گا، تقدیر میں نہیں روزہ رکھنا تو کہاں سے رکھوں گا، یہ تو ایک عجیب غریب چیز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ چند بہانے تھے جو ہم اللہ کی توحید میں خلل کرنے یا بہانے تلاش کرتے۔ آئیے دوسرا بہانہ جو دوسری عبادت ہے، دوسرا فرائض ہے جس کے اندر ہم بہانے تلاش کرتے فرض کو چھوڑنے کے، وہ ہے نماز۔ اب نماز کی کیا اہمیت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک حدیث رکھو آپ سے، بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ بے شک بندے اور شرک کفر کے درمیان جو چیز ہے یاد رکھیے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ مطلب ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ کافر اور مشرک نہیں ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کے بیچ میں فرق ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے۔ نفاق اور ایمان والے کے بیچ میں فرق نماز ہے، کافر اور مومن کے بیچ کا فرق نماز ہے، یاد رکھیں۔ شرک اور کفر کے بیچ اور ایمان والے کے بیچ کا فرق نماز ہے، یاد رکھیں۔ تو نماز سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم نماز کو بھی دھڑلے سے چھوڑ رہے، یاد رکھیں۔ اتنے کثرت سے چھوڑی جاتی ہے، اور کتنی چھوڑی جاتی ہے میرے کو بتانے کی جو ضرورت نہیں ہے، میں خالی آپ کو ایک اندازہ بتاؤں گا۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے اس کے ابتدائی 4-5 دن، اس سے زیادہ اس کو بھی کاؤنٹ مت کیجیے، ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے ابتدائی 4-5 دن میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز پڑھتی، پوری نہیں پڑھتی، لیکن تب بھی یاد رکھیں، بڑی تعداد، پوری نہیں، کسی بھی حال میں پوری نہیں، بڑی تعداد
وہ بڑی تعداد جب پڑتی ہے تو محلے کی کوئی مسجد پڑتی نہیں ہے. پڑ رہی ہے کہ بتائیے آپ؟ لوگ بول رہے ہیں محلے کی مسجد کو ایک چھت ڈالنا پڑے گا, لیکن وہ صرف ایک مہینے کے لیے, اس کے ایک مہینے کی بھی 5 دن, پھر وہ 27 کی رات, اس کے علاوہ 6-7 دن کے علاوہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. ٹھیک, تو وہ ٹائم پہ مسجد نہیں پڑتی ہے. تو اس سے بات بالکل طے شدہ ہو گئی کہ سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں. جبھی تو مسجدیں رمضان میں بھر جاتی ہے, پڑتی نہیں ہے, باقی دنوں کے اندر جو خالی رہتی ہے. ایک محلہ, ایک وارڈ ہے, 4-5 مسجدیں ہیں, 4-5 ہزار کی پاپولیشن ہے, 4-5 مسجدیں, ہر مسجد کی کیپیسٹی 200 سے 500 ہے. تو ظاہر سی بات ہے 5000 لوگ ہیں, چلو اس میں سے 2000 عورتیں ہوں گی, تو باقی 2000 لوگوں کو جانے کے لیے بھی اگر 5 مسجدیں بھی ہے تو 400 کی اسٹرینتھ بھی اگر ایک مسجد میں, 400 کی مسجد مطلب اپروکسیمیٹلی 4000 اسکوائر فٹ کی زمین پہ اگر ہوں گی تو 400 مصلی آتے ہیں اس کو. ملٹی فلور ہوں گی 2000 کی تو 2 فلور ہوں گی تو پھر آئیں گے. فرسٹ فلور تک تو کوئی مسجد رمضان کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا بھرتی ہے, سوائے وہ جو مارکیٹ پلیسز میں ہوتی ہے اور سوائے جو بہت چھوٹی مسجد ہوتی ہے. سیکنڈ فلور, فرسٹ فلور تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. تو آپ بتائیے نماز لوگ پورے نہیں پڑھے, اور اللہ کے رسول فرما رہے فرق ہے. علماء کے فتاوی یہاں تک موجود ہے, جو توحید پر نہ ہو اور نماز قائم کرتا نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے روزے, زکوٰۃ اور حج بھی قبول نہیں کرتا. جو توحید پر نہ ہو, نماز قائم کرتا نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے روزہ, نماز, زکوٰۃ بھی قبول نہیں کرتا. تو کیا وہ نہ دے, نہیں دیتے تو رہے, قبول نہیں ہوں گے لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا ہے. نماز بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. نماز کو اپنی بنیاد بنا لیجئے, نماز کو اپنی پہچان بنا لیجئے. نماز یہ فرق کرنے والی چیز ہے. نوجوانوں سے اپیل کروں گا اپنے آپ کو عادی بنا لے. والدین سے اپیل کروں گا بچوں کی تربیت ایسی کرے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بے نمازی ہونے کی وجہ سے میرا بچہ بے نمازی نہ بن جائے. حدیث میں الفاظ ہے, بچہ 7 سال کا تو نماز کا حکم دو, 10 سال کا نہ جاؤ تو مارو. کسی ایک حدیث میں بچوں کے تعلق سے اگر سزا دینے کا حکم ہے تو صرف اس حدیث کے اندر, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. کیونکہ آخرت کی جہنم سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہو تم. آخرت وہ جہنم میں چلیں گے نا جب وہ نماز نہیں قائم کریں گے. تو بتائیے کیا ہمارے بچے نماز قائم کر رہے ہیں؟ کیا ہم خود نماز پڑھنے والے ہیں؟ کتنے ہمارے بہانے ہیں؟ آئیے جو نماز کے چھوڑنے کے بہانے, تھوڑے سے زیادہ لوں گے نماز کے چھوڑنے میں. پہلا بہانہ, سب سے امپورٹنٹ بہانہ ہے, طہارت نہیں ہے. ہر دوسرے آدمی بولو نماز کو چل جا, طہارت نہیں. اب طہارت نہیں بولے تو کیا اس کا معنی ہے؟ طہارت نہیں بولے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب میں پیشاب کو گیا تھا تو میں نے پانی نہیں لیا, یہ سینس میں نے طہارت نہیں. اگر اس سے بڑی کوئی خرابی ہے تو پھر تو شیطان کے ساتھ رہ رہا ہے یار, شیاطین کے ساتھ. شیطان نہیں, شیاطین ہے تجھ پہ لپٹے ہوئے, اس کا مطلب. اگر تو غسل نہیں اور مارکیٹ میں گھوم رہا ہے, اٹھ رہا بیٹھ رہا بنا شرعی عذر کے, تو پھر تو شیطانوں کے ساتھ رہ رہا ہے. پھر کہاں سے تیری روزی میں برکت, کہاں سے تیری عقل سلامت رہیں گی, اور کہاں تم جرم سے بچیں گا, تجھے نیکی کی توفیق بھی نہیں ہوں گی. لیکن یہ طہارت سے مراد وہ رہتی جو جس کو کہیں گے مائنر امپیورٹی بولیں گے, کہ بس اس نے پیشاب ہو گیا تو پانی نہیں ملا. اب سوال یہ, پیشاب ہو گیا تو پانی کیوں نہیں لیا تو نے؟ اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو انسان اور جانور کا فرق کیا ہے؟ پھر کہیں گیا زب کھلا کھڑا ہو گیا. چونکہ عورتوں کا معاملہ نہیں ہے, طہارت کے بہانے ان کے دوسرے بہانے, لیکن مردوں میں اکثریت کا ہی بہانہ ہے. تو یہ کیوں کیا تو نہیں حرکت؟ نہیں بولے میں وہ جینس پہننا, اتنی ٹائٹ جینس رہتی, بولے اس میں نیچے بیٹھنا نہیں آتا, تو مت پہن جینس. پھر فرض تھوڑی جینس پہننا, یہ ضروری ہے کہ لنگی پہن کے تم سب سے اچھی چیز. دیکھو اتنا آسان رہے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لنگی میں کیا مسئلہ ہے؟ بس کوشش کر کے اندر برموڈا یا انڈر ویئر پہنا کر لنگی میں بھی ایشو ہی نہیں ہے, آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں نا. دیکھو سب سے میں نماز ہے نا, طہارت اس کی بنیاد ہے. جب وہ نہیں ہو رہی تو پھر پینٹ نہیں ہو رہی, بہانہ نہیں. اللہ کے پاس کچھ بھی بہانہ نہیں چلے گا. یقین جانیے اس بات. جب ہماری آنکھ بند ہوں گی, وہ جس بھی عمر میں ہوں گی, کوئی جوانی میں جائیں گا, کوئی بچپن میں جائیں گا, کوئی بڑھاپے میں جائیں گا, جب آنکھ بند ہوں گی ہم سب پچھتانے والے ہیں کہ کاش یہ کر لیا ہوتا. ایسا فلیش بیک گھومیں گی پوری زندگی, اور صرف پچھتاوا, کچھ نہیں ہے. اب جانے کا وقت نہیں ہے, مطلب پیچھے جانے کا وقت نہیں ہے, اب صرف آگے جانا. کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اس سے اچھا یہ پینٹ چینج کر دو جو آپ کو طہارت سے کرنے نہیں دے رہی. ان گھروں کو, ان حالات کو چینج کر دو جو طہارت خانوں میں آپ طہارت کر نہیں سکتے, ٹوائلٹس. اپنے آپ کو بدل دو, اس لیے کہ طہارت ویسے بھی اہم ہے. قبر کا عذاب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے. اور طہارت نہیں مطلب تو نے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا, مطلب تو نے پیشاب کیا, اٹھا اور چین لگا لیا. مطلب پیشاب ہو سکتا شرمگاہ پہ بھی لگاؤں گا, کپڑوں پہ بھی لگاؤں گا. تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے پہ قبر کے عذاب سے مار شروع ہوتی ہے اس کی. تو اللہ کے لیے طہارت کرنے والے بن جاؤ. اور اگر کسی کو واقعے میں کسی وجہ سے طہارت کرنا, مطلب پیشاب کو جانا پڑا, پانی نہیں ملا, ڈھیلوں کا استعمال کر لے, ختم. ڈھیلے ایکویولنٹ تو طہارت ہے. جیسا کہ تیمم کرتے ہیں, پانی نہیں رہا تو ہو گیا کام ختم. ڈھیلے بھی نہیں ملے تو پھر کیا کرے, اٹھ جائے, پھر جائے اور جا کے جب پانی ملے شرمگاہ کو دھو لے, اور انڈر ویئر وغیرہ تو بدل لے, پھر ہو گیا. اس کے غسل ضروری نہیں رہتا. اس کے لیے پیشاب کرنے سے غسل نہیں ٹوٹتا, خالی پیشاب کو پانی نہیں لینے سے, پیخانے کو پانی نہیں لینے سے غسل نہیں ٹوٹتا. آپ کو خالی جا کے پھر صاف کر لینا ہے, ہو گیا کام ختم. اس میں بھی ڈھیلوں کا استعمال کر لے تو ہوگی طہارت. نہیں ملے ڈھیلے بھی, چلیے ایسا ہوا تو بس آپ کو جانا ہے, دھونا ہے, کپڑا چینج کرنا ہوگا, فریش. نہانا کوئی ضروری نہیں ہے. اب نہانا بھی ہے, طہارت کیا ہے وہ بھی نہیں پتا, غلط فہمی بھی نہیں ہے. پھر نہانا بھی ہے تو میں تو جمعے کو نہاتا ہوں, تو اب ایک ہفتہ نماز نہیں پڑھوں گا, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ بہانے چھوڑو, طہارت وہارت کے بہانے مت کرو.
اللہ کے رسول نے عذاب بتایا ان لوگوں پر جو پیشاب کے چھٹوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ بہانہ چھوڑنا ہوگا۔ دوسرا، عورتوں کا بہانہ، جو مائیں رہتی ہے، بچے رہتے ہیں، بچے پیشاب کر دیتے، کیونکہ عورتوں کا ظاہر سی بات ہے کھڑ رہے کہ پیشاب کر دے رہے، وہ سب مسائل نہیں ہیں ان کے، باہر ان کے لیے ٹوائلٹس وغیرہ کہیں ہوتے بھی نہیں کہ وہ کر لے، وہ گھر میں ہی کریں گے، طہارت خانوں میں جائیں۔ بچہ پیشاب کر دیتا تو بچے کا پیشاب کر لے تو کیا کرنا ہے معلوم آپ کو؟ بس بچے کا پیشاب جہاں کرا پانی ڈالنا ہے اور اس کو نچوڑ لینا ہے، ہو گیا۔ نہیں بچے کے پیشاب کے کپڑے دھلائے، کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ دھو لو، ہو گیا۔ نہیں پیشاب لگا نا، پیشاب لگا آپ کو ہاتھ دھونا ہے۔ اگر بچے کا پیشاب، بچے کی شرمگاہ وغیرہ کو آپ نے ہاتھ نہیں لگائے اور بچے کا پیشاب بھی آپ کے ہاتھ پہ لگ گیا تو آپ کو وضو بھی نہیں ٹوٹتا، آپ کو صرف ہاتھ دھونا ہے جا کر۔ پیشاب ان چیزوں میں سے نہیں، ہاں آپ خود کریں گے تو ہو جائیں گا، پھر تو آپ کو کچھ نہیں، صرف ہاتھ دھونا ہے، شرمگاہ کو اگر ہاتھ نہیں لگا اس کے۔ پیشاب کہانا نہیں ہے، مطلب ہمارے پاس شرعی علم کی اتنی زبردست کمی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بچہ پیشاب کر دیتا، کیسے کریں گے؟ تو بچے کے بڑے تک نماز، اب بے نمازی ماں کو دیکھ کر وہ بچہ کیسے بڑھاؤں گا بتائیے آپ؟ بے نمازی بنیں گے۔ تو عورتوں کے اپنے بہانے، مردوں کے اپنے بہانے۔ نیند کی وجہ سے نماز کو چھوڑنا ایک دم عام بہانہ ہے نا، نیند کی وجہ سے نیند نہیں کھلی، مجھے نیند بہت خطرناک ہے، میں سو گیا تو اٹھتا نہیں ہے، فلاں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ جس دن فلائٹ رہی کیسا اٹھ کے بھاگتا، صبح 5 بجے فلائٹ ہے تو برابر 3:30 بجے اٹھ کے تیار ہو کے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا، تو روز فجر ہو رہی ہے، جب تک وہ الارم نہیں بج رہا اندر دماغ کے اندر، وہ اینگزائٹی نہیں رہی، وہ ڈر نہیں رہا کہ 5 10 ہزار کا ٹکٹ ویسٹ ہونے والا ہے، تو آخرت جانے والی، جہنم کا عذاب ملنے والا ہے۔ وہ اگر کلیئر رہا تو آدمی کو یہ سب چیزیں بہانے نہیں رہتے، پھر تو میری نیند نہیں کھلتی۔ یہ بہانہ تو ایسا زبردست ہے، اور نئی نسلوں کو تو نیند کا ایسا غلبہ ہے کہ لوگوں کی کبھی کبھار فجر ہو جا رہی ہے، ظہر اثر چھوٹ رہی، مطلب فجر ایسی ہو رہی ہے بالکل چونکہ رات بھر جاگنے کا ہے، اور اس کے بعد جو سو رہے تو ظہر اثر ہو گیا، پھر سیدھا مغرب میں مل رہے اپنا کا، کہ زمانے میں بڑھتے فجر جا رہی ہے، اب لوگوں کی ظہر اور اثر جا رہی ہے، تو یہ حالت ہو چکی ہے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا نیند کوئی بہانہ نہیں ہے، صرف غور کرو، نیند جو ہے اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ موت کی بہن ہے، نیند جو ہے نا موت کی بہن ہے، ٹھیک ہے، سوچو خالی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم لوگوں کو جب موت دیتے ہیں، مطلب جب انسان سوتا ہے ان کی روحیں ہم جمع کر لیتے ہیں، اور کچھ کی تو جمع ہی ہو جاتی ہے، مطلب واپس نہیں آتی، مطلب نیند میں مر جاتے ہیں، اور کچھ کی ہم پھر لوٹا دیتے ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، مطلب نیند موت کی بہن اس لیے کہا جا رہا ہے۔ سوچو خالی اس چیز کو، خالی کہ ایک دن آپ سوئے اور آپ کے لیے اب زندگی نہیں تھی اٹھنے میں، کیسے اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گے پھر کہ یہی نیند تھی نا جس کی وجہ سے تم نے نمازوں کو چھوڑا، آج اسی میں اللہ نے اٹھا لیا تم کو، کیا جواب دوں گے؟ فرشتے آ جائیں گے، کوڑے مارنا شروع کریں گے۔ لہٰذا نماز کی پابندی کرے، نیند وین کے بہانے نہ بنائیں۔ چوتھی چیز یاد رکھیے، سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑنا، سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑنا، سستی، تم جاؤ میں آتا، بھائی 4 بجے کی جماعت ہے اثر کی، چلو تم جاؤ میں آتا، بھائی 4:30 کا ٹائم ہو گیا نماز، تم جاؤ میں آتا، ابھی ہے نا 5:15 والی، 5:15 ٹائم ہو گیا اذان ہوگی، چلو نماز کو، تم جاؤ میں آتا، 5:30 کی ہے نا یہ بات، ابھی 5:30 کا ٹائم ہو گیا، ابھی 5:45 ہونے آ گئے، تم جاؤ میں آتا، ابھی 5:45 کی ملتے نا، ارے 5:45 ہو گیا، نماز کا میں پڑھ لیتا، اب یہاں ٹائم ہو گیا مغرب سے تھوڑا قریب ہے، اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو گیا گیس۔ اب یہ فرض سمجھ لو آپ، نماز جو چھوٹ جاتی ہے اور نماز جو چھوڑی جاتی ہے اس کا فرض سمجھ لو۔ نماز جو چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، اس کی قضا ہو سکتی جب آدمی توبہ کر لے یا اس کو سمجھ میں آ جائے، جیسا سو گیا تھا، غلطی غفلت میں سو گیا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا، آپریشن تک لمبا 24 گھنٹے کا جس میں اس کو ہوش نہیں آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوما میں چلا گیا، تو یہ چاہتا تھا پڑھنا لیکن چھوٹ گئی اسے، تو چھوڑ دی جائے، مطلب جو انسان سے چھوٹ جاتی ہے مطلب خطاً غلطی سے، تو اس کی قضا ہوتی ہے۔ اور آپ کو جو نماز آپ جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، علماء لکھتے اس کی قضا کبھی نہیں ہے، پھر چونکہ ایک مومن ہونے کے باوجود آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا اس کو، اس کی قضا نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، اگر 2 رکعت نماز تھی سمجھو فجر کی، اگر آپ نے چھوڑا بنا وجہ کے، چھوڑا آپ نے، چھوٹی نہیں چھوڑا، تو یاد رکھ لو پوری زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہوں گے، اس 2 رکعت کے برابر یہ نماز نہیں ہو سکتی۔ ایک روزہ اگر آپ نے چھوڑا خواہ کے رمضان کا، اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھوں گے نا، اس ایک روزے کی برابری نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا سستی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ چھوٹ جانے والی نماز کی قضا ہے، چھوڑ دینے والی نماز کی قضا بھی نہیں ہے، مطلب اگر توبہ بھی کروں گے نا ریپیٹیشن کا چانس نہیں ہے اس۔ کتنی بری بات ہے، یاد رکھیے کہ ہم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں، نماز چھوٹی رہی چھوڑ دے رہے۔ چھوٹنے میں غفلت ہو سکتی، میں ٹریول کر رہا فلائٹ میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ زمین پہ پہنچنے تک ٹائم ختم ہو جائے گا، فلائٹ الٹی چل رہی تھی، جدھر کی طرف اندھیرا تھا مطلب رات کی طرف چل نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم 12 گھنٹے کم ہو جاتا ہے، آپ اڑے تھے ادھر سے الٹا آدھا ڈیڑھ پیچھے چلے جاتے آپ، ہوتا ہے ایسا، تو آپ سمجھ میں نہیں آتا، اندازہ نہیں سمجھتا کبھی، ٹھیک سمجھ، غفلت، بے ہوش ہو گئے تھے، غفلت، سوئے الارم لگا کے نہیں اٹھ سکی، غفلت، تو پھر اس کی ہو جاتی خطا، جب اٹھو جب پڑھ لو، لیکن جان بوجھ کے چھوڑا آپ نے، جان دو بعد میں دیکھیں گے گئی یہ نماز۔ اب کیسے اس کی تلافی کروں گے؟ صرف سوائے توبہ کے کوئی راستہ نہیں ہے، بڑی سخت بات ہے۔ لہٰذا سستی کی وجہ سے نماز کبھی مت چھوڑو، بعد میں پڑھ لوں گا، ایک ساتھ پڑھ لوں گا، قضائے عمری کر لوں گا، قضائے عمری جیسی کوئی نماز نہیں ہوتی، میری بات کو کان کھول کر سن لو، غور سے سن لو،
یہ جتنے بھی قضاء عمری کی نماز شروع پتہ نہیں شروع کی نہیں بدعت، یہ بہت سخت چیز ہے. قضاء عمری نام کی کوئی نماز نہیں ہے، جیسے قضاء عمری نام کا کوئی روزہ نہیں ہے. ایسا کوئی روزہ ہے کہ ایک دن رکھ لے تو پورے رمضان کے روزے کور ہو جاتے؟ نہیں ہے نا. قضاء عمری والی زکات ہے کہ کوئی پوری زندگی زکات مت دو، ایک بار زکات دو پوری زندگی کی زکات ہو جائیں گے؟ نہیں ہے نا. تو قضاء عمری کی نماز بھی نہیں رہتی. پھر جب زکات نہیں ہے روزہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن بنا لیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں نہیں ہوتی تبھی پڑھنا، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے کل سے پڑھنا چالو کریں گے انشاءاللہ، اگلے جمعہ سے پڑھنا چالو کریں گے انشاءاللہ. ابھی اگلے رمضان سے دیکھو کیسا پکا مومن بن جاؤں گا انشاءاللہ. اور ایک محاورہ ہے، کل کبھی نہیں آتا ہے کہ کل نہیں، چونکہ کل جب آتا ہے وہ آج ہو جاتا ہے، پھر کل باقی رہتا ہے. کل کبھی نہیں آتا. اللہ کے لیے ابھی کرو، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو پتا نہیں کل میں زندہ رہوں گا یہ نہیں رہوں گا. کم از کم تائب رہوں گا، توبہ کے ساتھ رہوں گا، تو کم از کم پکڑ سے بچ جاؤں گا. اگر موت آ جائے گی اللہ میں نے ارادہ کر لیا. اور موت کا مطلب جس کو کہتے ہیں نا، ایسا معاملہ ہے، موت کا نہیں کہوں گا، الٹے الفاظ کہوں گا، زندگی کا ایسا معاملہ ہے کہ کب چھوڑ کے چلے جائے کچھ پتا نہیں. تو زندگی کا بھروسہ نہیں، موت کا بھروسہ ہے ہی، کبھی نہ کبھی آئیں گے. زندگی کا بھروسہ نہیں کب چھاڑ چھوڑ کے جائیں گے. تو لہٰذا آپ کس برم پہ بول رہے کہ کل، اگلا جمعہ، اگلا رمضان، آج اور ابھی. اب کون سی نماز کا وقت ہے؟ یہ عشاء کا ہے، ابھی سے شروع. اب نمازی یہاں سے بن گیا ہوا ہے، اب نماز نہیں چھوٹیں گی یہاں سے. تو لائف لانگ نماز کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے معلوم آپ کو؟ جیسا کوئی انسان آپ کے پاس ملنے آیا تو آپ سے یہ سب پوچھتے ہوں گے، بچے کیسے ہیں، گھر والے کیسے ہیں، صحت کیسی ہے، دھندا کیسا، بزنس کیسا، سب پوچھتے ہوں گے. کیا کوئی یہ پوچھتا سانس لیتے کہ تم روز؟ پوچھتا ہے کوئی کسی سے؟ نہیں. سانس لیتے بول کے زندہ ہے تو ہی بات کر رہے، تو سانس لیتے پوچھنا نہیں. تو ویسے ایک مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں نماز پڑھتے کیا، نماز پڑھتے بول کے مسلمان ہے. یہ تو مسلمان ہی نہیں نا پھر وہ آدمی، پھر بات ہی کیا، ختم ہو جا رہی نا. تو لہٰذا یہ اس طرح کا ٹوٹ پارٹ میری لائف کا ہو جانا. اسی طرح جو مسجد بہت دور ہے، ٹھیک ہے، مسجد بہت دور ہے، کوشش کیجیے گاڑی پہ جانے کی. گاڑی پہ نہیں جا سکتے تو جو لوگ آپ کے اطراف ہیں ان کو پکڑ کے جماعت بنا کے وہاں پڑھ لیجیے. وہ بھی نہیں کر سکتے تو اکیلے پڑھ لیجیے. تو مسجد کے دور ہونا کوئی بہانہ نہیں ہے، یاد رکھیے. مسجد کا دور ہونا کوئی بہانہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، کیا میں نماز گھر پہ پڑھ لیا کروں؟ آپ نے پہلے کہہ دیا ہاں. کس کو کون سوال کرنے والا ہے؟ اندھا آدمی ہے. کیا میں آپ سے ایگزمپشن چاہ رہا ہوں کہ میں نماز کو گھر میں پڑھ لوں، نماز نہیں پڑھنے کی نہیں گھر میں؟ تو آپ نے پہلے کہہ دیا ہاں. پھر تھوڑی دیر بعد بلایا ان کو، کہا بلاؤ ان کو واپس آئے. کیا تیرے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے؟ تو کہا آتی ہے. تو کہا نہیں، پھر میں تجھے اجازت گھر میں پڑھنے کی نہیں دے سکتا، تجھے آنا پڑے گا، یا کوئی ان کو لاتا ہوں جو بھی ہوتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے. میں نے ایسے ویڈیوز بھی دیکھا ہوں جہاں ایک علاقے کا کوئی ویڈیو تھا، ایک نابینا شخص ہے اور مسجد کافی دور ہے، گاؤں میں. تو لوگوں نے کیا ایک رسی باندھی اس کے گھر سے لے کر مسجد تک، اس کو پکڑ کے جاتا ہے. بچپن سے نابینا نہیں شاید، اس وجہ سے اس کو آئیڈیا نہیں ہے کیسا چلنا. تو وہ کیا کرتا، رسی پکڑ کے مسجد تک پہنچ جاتا. سب کو پتا ہے رسی اس کے لیے زمین پہ چھوڑی ہوئی رہتی، گھر پہ بندھی ہوئی، گھر میں اٹھاتے یوں کرتے اپنے مسجد تک پہنچ جاتے ہیں. تو اندھے لوگ بھی آ رہے ہیں نماز کے لیے. پھر آنکھوں والوں کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کیا چیز ہے جس کو ہم بہانہ بنا سکتے ہیں؟ تو مسجد بہت دور ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، کاروبار میں مصروف تھے. تو ایسا کون سا کاروبار ہے جس کو تم بڑھانا چاہتے ہو لیکن رب العزت کو ناراض کر کے؟ اب برکت کہاں سے آئی بتاؤ؟ یہ کاروبار تو تم مرنے تک، قبر میں جانے تک بھی کرو گے نا، کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے، کیونکہ تم نے اس کو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنا لیا، نماز چھوڑنے کا ذریعہ بنا لیا. تو لہٰذا یہ کاروبار چلیں گا نہیں. کاروبار کو بڑھانا ہے، نماز کو جاؤ. اللہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے تم کو مسلمان بنا دیا. اس کے بعد اگر کوئی یہ کہ اللہ کی توفیق نہیں ہو رہی، تو پھر یاد رکھیے اللہ کی توفیق اس لیے نہیں ہو رہی کہ اللہ نے تو حکم دے دیا، اپنے طرف سے عمل نہیں ہو رہا، اور اللہ کی توفیق کو بہانہ بنایا جا رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ مطلب اللہ نے کہہ دیا 5 وقت نماز پڑھو، اب ہمارا کام کیا؟ عمل کرنا. عمل نہیں کر کے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی توفیق نہیں. تو یہ بہانہ ہے ہمارے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نماز میں کیا پڑھتے مجھے نہیں آتا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. تو سیکھو. پھر بہت سے لوگ بہانہ دیتے ہیں نماز میں کیا پڑھتے مجھے نہیں آتا، تو میں کیا کروں؟ سیکھو. پھر جہالت کا علاج علم ہے. یہ تھوڑی ہے کہ میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں گا. نماز کے لیے سیکھو. پھر سیکھنے میں کیا کوئی شرم ہے؟ کچھ بھی شرم نہیں ہے، کسی عمر میں شرط نہیں ہے. کوئی عمر سیکھنے کے لیے زیادہ نہیں ہوتی ہے. بس آج ہم کو بتائیں تھا نماز میں کیا ہے، بس آج سے میں سیکھنا چالو کر دوں گا. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ساری مدد کریں گا. جب تک نہیں آتی تو مردوں کو تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، جب نہیں بھی آتی اگر امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، امام پڑھ رہا ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہو جا رہا ہے. سیکھتے بھی رہو. لگی نہیں وہ سیکھنا بھی ہے لیکن بہت آسان ہے. ارے لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں 4 5 5 8 8 دن میں پوری نماز سیکھ لیتے ہیں، پورے الفاظ سے. ٹھیک ہے، وہ رف پڑھتے ہیں، تھوڑا سا صحیح تلفظ نہیں ہوتا ہے لیکن سیکھ لیتے ہیں پورا. آپ پوچھ سنا تو سبحانک اللہم و بحمدک کر لیں گے، جیسا بھی سیکھ لیتے ہیں فوراً.
پھر ہم کو کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا نماز ہم کو کیا پڑھتے ہیں، سیکھو پھر اگر نہیں آتی ہوں. بچے بہت ستاتے ہیں، لیڈیز کے بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے، بچے وہ تنگ کرتے ہیں نا، اتنے ہو گئے ننو، مطلب یہ منو چنو گڈو پپو اور ان کے ابا الگ، سب کو میرے کو سنبھالنا ہے، تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ اب میں اتنی مصروف ہو جاتی ہوں. تو آپ بچوں کو لے کے نماز پڑھیے، سولوشن بھی ہے، سب کو لے کے نماز پڑھیے. چلو چنو منو گڈو سب آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ میرے بازو. کیونکہ ابھی ظاہر سی بات ہے آپ مرد نہیں عورت ہے، لیکن ابھی آپ کو بچوں کو تربیت دینا ہے، خود کی نماز ہی پڑھنا ہے. میں نماز پڑھ رہی ہوں، میرے کو فالو کرتے رہو. تو بس آپ کے پیچھے وہ بھی سجدے رکوع کرتے جائیں گا دیکھ کر. آپ نہیں، بچہ بہت چھوٹا اکیلا ہے، گود میں لے کے نماز پڑھو، منع نہیں ہے. نہیں وہ دیکھو ہمارے شوہر چل جاتے ہیں، ہم میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں، ہمارے ساس سسر وہاں رہتے ہیں، امی ابا وہاں رہتے ہیں، میاں بیوی ہم لوگ فلاں سٹی میں رہتے ہیں، اب بچہ اکیلا ہے، نماز کیسے پڑھوں گی میں اکیلی؟ کچھ بھی کر لیا، ادھر چلے گیا ادھر چلے گیا، گیس پہ چلے گیا، حمام میں چلے گیا، بند کر لیا، گیلری میں چلے گیا، باہر کھول دیا، دروازہ کھول دیا، کوئی آیا تو کیا کر؟ بچے گود میں لے کے پڑھو آرام سے. گود میں لے کے پڑھ سکتے، ہاں نماز نہیں چھوڑنا. کھڑے کے پڑھنا ہے، کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھنا ہے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں پڑھنا ہے، اشاروں میں نہیں پڑھ سکتے اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اگر ذہن چالو تو اندر پڑھتے رہنا، ذہن کے اندر تکبیرات بول کے. لیکن نماز نہیں چھوڑنا ہمیشہ. اس کا تو معاملہ صرف بیہوشی یا موت کی وجہ سے ہی چھوٹیں گی، اس کے علاوہ مومن سے چھوٹنے والی نہیں کبھی ہے. تو لہٰذا بچے گود میں لے کے پڑھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گود میں لے کے نماز پڑھا ہے، اپنی نمازی اماموں کو لے کے مسجد میں لا کر پڑھا. صحابہ نے دیکھا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے گود میں بچے کو لے کے. جب آپ رکوع سجدے کرتے بچے کو رکھ دیتے، جب رکوع سجدے سے اٹھتے بچے گود میں لے لیتے. نہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے رہا، تو آپ بھی پڑھ سکتے بھائی. نبی نمونہ ہے ہمارے لیے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے. تو نماز چھوڑنا نہیں آپ کو، بچے کتنے بھی ہو جائے آپ کو نماز بچوں کے ساتھ پڑھنا ہے. وسوسے بہت آتے ہیں نماز پڑھے تو اب نے چھوڑ دی نماز پڑھنا. تو یہ تو ایسی مثال ہوئی کہ چور بہت آ رہے تھے گھر پر، تو میں نے تجوری کھلی چھوڑ دیا. وسوسے بہت آ رہے تو نماز چھوڑ دیا. تو اس کی مثال ویسی ہے کہ چور بہت آ رہے تو تجوری کھلی چھوڑ دیا. وسوسے کس کو آتے ہیں مجھے بتائیے سب سے پہلے. چور کہاں آتا ہے؟ جھوپڑیوں میں، سلمز میں. کہاں آتے ہیں وہ؟ مالدار لوگوں کے گھر پہ آتا ہے. تو شیطان کہاں آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے؟ کن کے پاس آئیں گا؟ جن کے پاس پہلے سے ایمان ہے. تو اگر مجھے بہت وسوسے آ رہے تو میں کہوں گا مبارک ہو آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس ایمان ہے. اس لیے تو شیطان آ رہا اور کیا ڈال رہا؟ وساوس ڈال رہا. نہیں بہت گندے گندے آتے، کوئی بات نہیں، کتنے بھی گندے آنے، کتنے بھی گندے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابیہ کا اللہ کے رسول، مجھے وسوسے آتے، اتنے گندے آتے ہیں کہ بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں، لیکن میں بیان نہیں کر سکتا اس کو. تو آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ شیطان تجھے صرف یہاں تک ہی نقصان پہنچا سکا ہے. تو وسوسے کا آنا ایمان نہیں ہے، لیکن وسوسے کا آنا ایمان کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہے، اس لیے وہ آ رہا ہے. اللہ کا شیطان صرف یہاں تک تجھے نقصان پہنچا سکا ہے، مطلب صرف وسوسوں تک، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا تجھ سے. مطلب نماز تو اپنا کنٹینیو کر، اللہ کے بعد وسوسے آنے دے، تو اپنا کام کرتے رہے. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ہم کو وسوسے کہاں سے شروع کرتا ہے؟ ابھی آپ اٹھیں گے اور طہارت کے لیے جائیں گے تو وہاں ڈالیں گا پہلا وسوسہ. طہارت کو بیٹھ کے اٹھے، ہوا خارج ہوئی، پھر وضو شروع کرتا ہوں میں. چلو طہارت کو بیٹھ کے اٹھے، پیشاب کے چھینٹے نکلے ہوں گے، پھر ڈالا پانی بیٹھ کر، پھر یہاں سے شروع کرتا ہے. فرسٹ آپ وضو کر کے نکلے، ارے ہوا نکل گیا، پھر کر لیتا ہے ایک بار وضو. یہ ڈالا یہاں، مطلب پہلے کریں گے طہارت میں، دوسرا کریں گے وضو میں. جب آ کے اللہ اکبر کھڑے ہوں گے، اب ڈالیں گے 3 ہوئی، 5 ہوئی، 6 ہوئی، 7 ہوئی، 2 ہوئی، 1، بس یہاں ایک سجدہ کیا، 2 کیا، 4 کر لیا تو نے، 3 سجدے ہو گئے تیرے. یہ کنٹینیوس ڈالیں گا. یہ ایک شیطان ہے، اور یہ اپوائنٹڈ شیطان ہے شیطان کی طرف سے، جو صرف مومنوں کو نماز میں غفلت ڈالنے اور رکعتوں کی کاؤنٹنگ میں گڑبڑ کرنے کے لیے کھڑا رہتا ہے. بس ارے تیری 3 ہوئی، غفلت آدمی پریشان، اب کیا کروں، سجدے سے کر لوں یا 4، بس وہ 3 ہوگی، 5 ہوگی، 4 ہوگی، نہیں ہوئی، 2 ہی پڑا اور آدمی کر رہا. کوئی وسوسے کو دھیان مت دیجیے. وسوسے آنا یہ جس کو کہیں گے علامت ہے کہ آپ کا ایمان ہے. تو وسوسے آ رہے بلکہ نماز مت چھوڑو، زیادہ پڑھو. زیادہ پڑھو بولے تو یہ نہیں کہ 4 رکعت والی نماز کو 8 رکعت، معنی یہ ہے کہ پڑھتے رہو نمازوں. تو وسوسے آنا یہ بہانہ مت بناؤ. آئیے تیسری چیز جس عبادت میں ہم بہانے بناتے ہیں وہ ہے روزہ. روزہ یاد رکھیے، رمضان کے روزے ہم پر فرض ہے. دیکھیے ہر فرض کا نفل بھی ہے، یاد رکھیں. نماز کا نفل ہے، روزے کا اس میں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف فرائض کی بات کریں. تو روزہ یاد رکھیے یہ عبادت ہے جو کہ ایک مہینہ جو کہ 29 یا 30 دن ہوتے ہیں چاند کے اعتبار سے، رمضان کے ہم پر فرض کیے گئے. یاد رکھیے جو اس کو رکھیں گا اللہ کے پاس ایک مخصوص مقام، مرتبہ، درجہ اور بدلہ پائیں گا. جو نہیں ادب کریں گا وہ جہنم رسید ہوں گا. یاد رکھیے جہنم کیا، یہ ہر فریضہ چھوڑنے والا جہنم میں جانے والا ہے. توحید کو چھوڑنے والا ہمیشہ کے لیے، باقی چھوڑنے والا جل کر سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی انشاءاللہ آئیں گے توحید پر. توحید کو چھوڑنے والا ہمیشہ کے لیے، باقی چھوڑنے والے بھی جہنم میں جانے والے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا روزہ یاد رکھیے یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیز پر ہے کہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، جو کہ بڑی مشہور حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی. یاد رکھیے.
لہٰذا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے روزہ. اب روزہ چھوڑنے کے ہمارے کیا بہانے یاد رکھیے جو ہم لوگ دیتے ہیں, یاد رکھیے. روزے کی معاملہ یاد رکھیے, خود کو کمزور سمجھ کے روزہ نہیں رکھتے لوگ, سیلف ڈکلیئرڈ کمزور لوگ. میں ویک ہوں بہت, بچہ بہت ویک, بچی تو اتنی کمزور ہے کہ ہمارے خاندان میں سب کی شادی کے بعد ہی روزے رکھتے بچیاں. کئی فیملیز کا ٹرینڈ ہے بچیاں گھر میں روزہ نہیں رکھتی ان کے, کیونکہ وہ کمزور رہتی, بہت ایکسٹراڈنری کمزور. آپ کو اگر میں جینیٹیکلی بتاؤں نا تو میل جینڈر کے مقابلے میں فیمیل جینڈر مرد کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مضبوط ہے. معلوم کئی گنا. سائنس کہتی ہے پیدائش کے بعد جو بچے 1000 پیدا ہوتے ہیں, سمجھو لڑکے اور 1000 لڑکیاں پیدا ہوتی ہے, بچے اور بچے لڑکے اور لڑکیاں پیدائش کے اعتبار سے سملر پیدا ہوتے ہیں, مطلب برابر برابر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لڑکیاں زیادہ بچتی ہیں کیونکہ ان کا امیونٹی زیادہ ہوتی ہے. اور پوسٹ نیٹل پیریڈ پیدائش کے بعد کے جو 28 دن ہوتے ہیں اس میں لڑکے زیادہ مرتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں. میل چائلڈ جو ہے نا وہ امیون نہیں ہوتا اتنا, جلدی بیماری لڑکی ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو دیکھا گیا, مطلب کئی میں نے دیکھا واقعہ کہ ڈاکٹر سے میں نے سنا بھی بات یاد رکھی کہ بچہ پیدا ہوا, کافی ماں بیمار تھی, اس کو وائرل انفیکشن فلاں تھا, تو پوچھتے فیمیل اور میل چائلڈ کیا ہے. اگر فیمیل بولے تو بولتے ہیں ہو جائیں گے, مطلب نان مسلم ہے تو ہو جائیں گے, بولتے مسلم بولتے انشاءاللہ سروائیو کر جائیں گے, کر جائیں گے. میل ہوں گا تو سروائیو نہیں کر پائیں گے, کیونکہ فیمیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی امیونٹی دی ہے, قدرتی طور سے اللہ نے اس کو مضبوط بنایا. آپ سوچئے یہ اللہ کی طرف کا نظام. ہمارا سسٹم کیا ہے, نہیں بچی بہت نازک رہتی. کیا بیسس پہ نازک بول رہے, وزن دیکھو نا کتنا کا, وزن سے کوئی نازک ہوتا ہے. بہت موٹا آدمی تو کیا بہت زیادہ طاقتور ہوگا, ضروری نہیں. بہت دبلا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا سیلف ڈکلیئرڈ کمزوریاں بڑا مسئلہ ہے امت. نہیں اب دیکھو نا اتنا دبلا ہے, کیا روزے رکھیں گے. اب دبلا ہے تو اور اچھا ہے, رکھا روزے, اس کو صحت مل جائیں گی انشاءاللہ اس کی وجہ سے. روزوں کے اتنے انگنت فائدے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ روزے رکھیں تو صحیح کمزوری دور ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کی. انگنت فائدے, انگنت. مطلب اب لوگ آن لائن چیلنجز رکھ رہے ہیں. میں ایک امریکن ڈاکٹر کو جانتا ہوں, بہت مشہور شخصیت ہے, اور وہ آدمی ہر سال اپنے فالوورز کو, جس کے فالوور میں 13-14 ملین ہے اس کے, ہر سال چیلنج رکھتے وہ لوگ کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ایک مہینے کے روزے رکھیں گے. 30 days فاسٹنگ رکھتے ہو, 14 hours کی فاسٹنگ, 14 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ ہر روز. اور اس کے ساتھ سب لوگ کہتے ہیں آج میرا اتنا ہوا, پھر وہ اوارڈ بھی دیتا کسی ایک نان مسلم ڈاکٹر ہے. 14 hours کی فاسٹنگ رکھتا تھا. اس کا بولنا یہ کہ 14 hours کی جو واٹر لیس فاسٹنگ ہوتی ہے, جس میں کچھ بھی پیور کھایا نہیں جاتا ہے, ڈرائی فاسٹنگ بولتے ہیں اس کو. ہم لوگ جو کرتے ہیں مسلم, اس میں کچھ کھاتے پیتے نہیں. دیگر لوگوں کے پاس کھانا پینا کچھ چیزیں الاؤڈ ہوتی ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو ان کا یہ ماننا ہے سائنٹیفکلی کہ جب ڈرائی فاسٹنگ انسان کرتا ہے اور 14 hours بھوکا ہوتا ہے, اس کے باڈی کے سیل اپنے باڈی کو کھانا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کئی بیماریاں وغیرہ خود ختم ہو جاتی ہے, جو ڈیولپ ہو جاتی ہے انڈیوز میں. فیٹس برن ہو جاتے ہیں اور باڈی اپنے ہی سیلز کو ختم کرتی ہے, جس کی وجہ سے کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے آپ کو تو بائی ڈیفالٹ دے دیا, ایک سال جو بھی کرنا ہے کرو, مہینے کے روزہ رکھو اور اپنے آپ کو فریش بنا. تو سیلف ڈکلیئرڈ کمزوری کو چھوڑیے. بچی کمزور ہے, بچہ کمزور ہے, چھوڑیے اس کو. ہاں ڈاکٹر واقعی میں ڈکلیئر کر رہا ہے اس کی بیماری کی وجہ سے یہ کمزور ہے, اس کو شوگر ہے, اس کے سے روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کو فلاں مسئلہ نہیں رکھ سکتا, اس کو یہ بیماری ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہماری جو ڈکلیئر ہے نا, ویٹ کے حساب سے, شکل صورت کے حساب سے, خاندان کے حساب سے, اتنا کمزور ہے نا دیکھو اس کا بڑا بھائی اچھا ہے, یہ سب بیکار کی باتیں. یاد رکھیے خود کو کمزور سمجھ کے روزہ نہیں رکھنا, یہ غلط بات ہے. دوسری چیز یاد رکھیے, بیماری کے بہانے. بیماری کے بہانے کیا, چھینک آ گئی, ارے چھینک آ گئی تو روزہ مت رکھو بیٹا. بڑے خود بول رہے ہیں, لیکن صرف چھینک ہے نا, چھینک اب زکام آنے والا ہے, تو زکام بولے تو بہت بڑی بیماری ہے, اب روزہ چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, ابا کا حال بھی وہ, ایک چھینک آ گئی تو نماز غائب ہے پوری. ایک چھینک آئی تو ان کو بھی روزہ نہیں رکھنا ہے کل کا, چھینک سے روزہ نہیں ہوتا. رمضان کی بات پھر رکھنا ہے, دیکھیں روزوں کی تو خزاں ہے نماز میں, پھر رمضان کی بات ہوتے ہیں کبھی بہت مشکل ہوتا ہے یاد رکھے رکھنا. تو لہٰذا بیماری کو بہانہ مت. صحابہ صحابیات کا شوق دیکھیے روزے کے لیے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, جنگ میں ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے توڑ دو, اس لیے کہ تم کو طاقت کی ضرورت ہے ابھی. اگر طاقت نہیں ہوں گی تو تم لڑ نہیں سکوں گے تو دشمن حاوی آ جائیں گا. تو توڑایا جا رہا ہے اور وہ شوق سے رکھنا چاہ رہے ہیں, یہ حال تھا. تو لہٰذا بیماری کو بہانہ مت بنائیے, یاد رکھیے. اس لیے کہ ہاں ویسی بیماری جو جان کا خطرہ لاتی ہے, ویسی بیماری جس سے آپ نے جسم کا نقصان کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے مت رکھو, پھر اس کے بعد رکھو رمضان کے. لیکن بہانہ, سر دکھ رہا نماز غائب, سر دکھ رہا روزے غائب, نہیں, سر دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ علاج کیجئے اس کا, وہ دکھتا ہے کبھی کبھی, شام میں ٹھیک ہو جائیں گا. روزے مت چھوڑیے. تیسرا بہانہ یاد رکھیے, ہم بہت محنت مشقت کرتے ہیں تو روزہ نہیں ہوتا ہم سے. دیکھیے آپ محنت مشقت کرتے ہیں نا, رمضان میں تھوڑی کم کیجیے, پھر روزہ مت چھوڑیے, تھوڑی کم کیجیے. کام ہی یار اتنا ہے, پھر عید کیسے منائیں گے؟ عید منانا ضروری نہیں, رمضان کے روزے رکھنا ضروری. معلوم آپ کو عید منانا کوئی ضروری نہیں, چونکہ عید کے لیے پیسے چاہیے نا, تو اس کے لیے آپ رمضان کے روزے چھوڑے نہیں ہو سکتا. کام کم کیجیے. ایک مہینے کے لیے اگر کچھ لوگ واقعی میں کام ہیوی ہے, لیکن جاب بھی ایسی کہ پروفائل بھی بہت اچھا ہے, اور چھوڑ سکتے تو چھٹی لے لیجیے ایک مہینہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈرلنگ میں کام کر رہے ہیں, سمجھ رہے آپ, سمندروں میں زمینوں پہ کام کر رہے ہیں, سیلری بہت ہائی ہوتی ہے ان کی, چھٹی بھی لے سکتے ایک مہینے کی, پھر وہ
مسئلہ نہیں ہوتا ہے بھائی میں نہیں آؤں گا، کام ہیوی ہوتا ہے، رمضان ہے، رمضان کر کے آؤں گا، چونکہ وہ ہے غریب آدمی ہے، نہیں کر سکتا یہ. تو میں گزارش کروں گا جو مالدار لوگ ہیں، جیسا کہ میں سیٹ ہوں، میرے پاس 4 نوکر کام کرتے ہیں، بہت ہیوی کام کرتے ہیں، ابھی رمضان ہے، تو میں اپنے طرف سے کیا کروں گا، تھوڑی ڈیل دوں گا کہ دیکھو 4 گھنٹے صبح کر لیا کرو، دوپہر سے مت کرو کام، لیکن سیلری کم نہیں کروں گا، اس لیے کہ پھر زیادہ سیلری کے لیے وہ کیا کہ روزہ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، رسک کمائیں گے نہیں تو کیسا ہوگا. تو میں بھی تھوڑی ڈیل دینے کی کوشش کروں گا، جو ہر چیز کی لمیٹیشن سے حدود ہے یاد رکھیں. میں کوشش کروں گا کہ یہ کروں. میں ایک بہت ہیوی لیبر ہوں اور میں لیبر کام کے روزہ نہیں رکھ سکتا، انکم میری کچھ نہیں ہے. میرا بھائی مالدار ہے، وہ بولیں گا دیکھ میرے بھائی تو 1 مہینہ مت جا، میں کچھ تیرا کرتا ہوں انتظام، روزے رکھ لے کے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں خود بھی کچھ کروں گا، ریلیف لوں گا، کوئی اور بھی ریلیف دے. جہاں حکومتیں ہوتی ہے حکومتیں سے پابندی لگاتی ہے، یاد رکھیے لمیٹیشن لگاتی ہے کہ کون سا کام لیا جائے گا روزے میں، نہیں لیا جائے گا. حکومتیں پھر کمپنیز کو فورس کرتی ہے کہ تم تنخواہ دیتے رہو، یہ کام نہیں بھی کریں گا. یہ سب ہوتا ہے، بات چونکہ ویسا سسٹم نہیں ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ہیوی کام ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن خامخواہ کی ایک تو خامخواہ کی مشقت لیجیے مت اور روزے مت چھوڑیے. لیکن اگر ہے تو کچھ نہ کچھ سولوشن نکالیے. روزہ لیکن چھوڑا نہیں جا سکتا. اسی طرح روزے چھوڑنے کے بہانے بھوک برداشت نہیں ہوتی. جب ہم بھوک برداشت نہیں ہوتی بول رہی تو ہم یہ کریں آخرت کی آنکھ برداشت ہوں گی، ہم کو بھوک لیکن برداشت نہیں ہوتی. لیکن آخرت کی آنکھ پیٹ میں جائیں گے، اگر جہنم میں جائیں گا انسان روزے نہیں رکھیں گا اور آپ کہہ رہے بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو آخرت کی آنکھ کے لیے ریڈی ہے پھر؟ ارے خبر کے اندر کی وہ جو گرمی ہے اس کے لیے ریڈی نہیں ہے. فین اور اے سی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ابھی تو معاملہ شہروں کے اندر فین سے آگے بڑھ گیا، کم از کم ڈیزرٹ کولر تو بھی لگا رہے ہیں. ابھی اسٹینڈرڈ تھوڑا بڑھ ہی گیا ہے. آپ سلم سے بھی جائیں گے تو ڈیزل کولر چل رہے ہیں، چاہے کسی بھی فارم میں چل رہے ہیں، اسٹینڈرڈ بڑھ گیا. مالداری میں بھی دیکھیے لوگوں نے اے سی سے سینٹرل اے سی پہ چلے گئے لوگ، ہے نا. پہلے سی بیڈ رومس میں اے سی تھا تو آپ ڈرائنگ رومس میں اے سی لگ گئے. مطلب ٹھنڈک ہم چاہ رہے ہیں. تو ہم لوگ تو بغیر اے سی فین کے رہ نہیں سکتے، آخرت کی جان ہم لے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ روزہ نہیں رکھ سکتے. وہ گرمی بہت ڈینجر ہے، وہ بھوک بہت ڈینجر ہے، وہ پیاس بہت ڈینجرس ہے. لہٰذا یہاں بھوک کو برداشت کرنا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے علاقوں میں 12 گھنٹے سے تقریباً 14-15 گھنٹے کے بیچ کا روزہ ہوتا ہے، گرمی کا روزہ. اور سردی کا روزہ تقریباً 12 گھنٹے سے 13 گھنٹے تک جاتا ہے. کوئی مشکل نہیں آتا، کرنے والے اللہ کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں. کوشش کیجیے بس آپ. ٹھیک ہے، تو بھوک برداشت نہیں ہوتی کیجیے برداشت، چونکہ آخرت کی آنکھ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یاد رکھے. اور بھوک جب برداشت کریں گے آپ روزے میں تو احساس بھی تو ہوں گا نا وہ کہ لوگ کیسے جیتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے یاد رکھیے، یہ بھی سمجھ میں آئے گا. اسی طرح جو ایک اور بہانہ ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، خاص طور سے ہمارے علاقوں میں ٹیمپریچر تھوڑا سا ہاٹ ہوتا ہے یاد رکھیے. اور ابھی تو روزے تقریباً گرمی میں چل رہے ہیں، تو گرمی برداشت نہیں ہوتی تو کر لیجیے تھوڑی سی گرمی برداشت. اللہ کے خیر پلان کیجیے اپنے دن کو ایسا کہ گرمی میں بھی کام ہو جائے. آپ سے کرنا تو پڑے گا، کچھ نہ کچھ سولوشن نکالنا پڑے گا. اسی طرح کچھ لوگ روزہ چھوڑنے کے بہانے رات میں آنکھ نہیں کھلتی، تو میں سحر پہ کیسے اٹھوں گا، سحر میں نہیں اٹھ رہا ہوں تو روزہ نہیں رکھ رہا ہوں. تو روزے کے لیے چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، میری بات غور سے سنیے، دونوں کے لیے سحر کرنا فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے. کسی بھی روزے کے لیے سحر فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے. سنت ہے، بہت اچھی سنت ہے، کرنا چاہیے فالو، ضروری نہیں ہے. لیکن رات میں کھا کے سو جاؤ، پھر افضل ہے کہ آخرت میں کھاؤ. لیکن آپ کو عادت نہیں، وہ سحر میں اٹھنا نہیں ہوتا، سحر میں نہیں اٹھ رہے تو ہم روزہ کیسے رکھیں گے، روزہ مشکل ہے، تو پھر کھا کے سو جاؤ. یہ اٹھنے کے بہانے مت دو. لیکن فجر میں اٹھو، فجر میں کھا کے سو جاؤ تو رات میں 12 بجے کھا کے سو جاؤں گا فجر غائب، میں وہ نہیں بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں صرف سحر میں اٹھنا نہیں ہو رہا تو ہم کھا نہیں رہے تو ہم کو سب لگتا ہے سحر فرض ہے. لوگ بہت سارے لوگ پوچھتے کیا سحر کرنا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، سنت ہے، اچھی سنت ہے، بہت اہم سنت ہے، ہمیشہ کرنا چاہیے، بلا وجہ چھوڑنا نہیں چاہیے، آخر وقت تک کرنا چاہیے. لیکن روزہ رکھنے کے لیے کنڈیشن نہیں ہے، اس کے بغیر روزہ بالکل آپ کا مکمل ہے، بالکل درست ہے، کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بہانہ نہیں چلتا کہ آنکھ نہیں کھلتی سحر میں. یاد رکھیے. آئیے زکوٰۃ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں. یاد رکھیے زکوٰۃ یہ بڑا اہم فریضہ ہے، اور زکوٰۃ جو توحید اور نماز تھا یہ انکنڈیشنل فریضہ تھا، ہر حالت میں ان کو کرنا ہے. لیکن اب جو فریضہ تھا روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو روزہ صحت سے ریلیٹڈ ہے، صحت ہے تو روزہ ہے، بیمار کو نہیں ہے، مسافر کو نہیں. یاد رکھیے اب کنڈیشنل تھا یہ. اس کے بعد زکوٰۃ اور حج یہ بھی کنڈیشنل عبادتیں ہیں. کنڈیشنل مطلب یہ کہ اگر پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، پیسہ ہے تو حج ہے. کنڈیشن ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو بچ گئے لوگ سمجھو. اس سے جس کو کہیں گے روزہ سے بیمار بچ گیا، جو ہمیشہ کے بیمار ہے یا سفر کی وجہ سے نہیں کرا تو بچ گیا. بعد میں رکھنا ہے لیکن ایک الگ بات ہے، ابھی وہ مسئلہ ہم ڈسکس نہیں کریں، لیکن کنڈیشنل ہے. زکوٰۃ کا تو معاملہ ایسا پیسہ ہے تو دینا ہے، نصاب کو پہنچتا نہیں تو کچھ بھی نہیں. حج کا معاملہ پیسہ ہے تو کرنا ہے، نہیں تو کچھ نہیں. لیکن اس کے بھی چھوڑنے کے بہانے ان لوگوں کے جن پر یہ واجب اور فرض ہو جاتی ہے. تو کیا کیا بہانے زکوٰۃ چھوڑنے کی؟ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیتے پہلے ہم. جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ بارش برسا ایک قطرہ بھی اس کا نہیں برساتا. تو جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو اللہ بارش کو روک لیتا. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال روز قیامت ایک گنجا سانپ بن کے آئے گا اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور کہیں گا انا کنزک انا مالک،
میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو لہٰذا وہ سانپ بن کے آئیں گا، اس کو ڈستا رہیں گا۔ ایک روایت میں جو جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو قیامت جب قائم ہوں گی تو اس کا ایک دن 50,000 ایئرس کا رہیں گا، تو جب وہ قائم ہوں گی تو اس پر ایک دن مطلب 50,000 سال تک وہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ موٹا تازہ کر دیں گا، اور 50,000 ایئرس اس کے مالک کے پیٹ پہ سے بھاگیں گے، پورا ٹائم بھاگتے رہیں گے، اور وہ بڑے ہو جائیں گے، ہٹے کٹے بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور آلریڈی جانوروں کو آپ دیکھیں، اگر بکری بھی اگر آپ کے پیر پہ کھو رکھ دے نا اپنا، بہت عجیب تکلیف ہوتی ہے، چونکہ اس کا عجیب قسم کا ایک ماس ہوتا ہے، پوری بکری کا آکے اتنے صرف اتنے اسکوائر انچ پہ رہتا، تو ایک عجیب قسم کا پریشر آتا ہے پیر پہ۔ تو اب آپ سوچیے بیل، اونٹ، کیا ویٹ رہتے ہیں ان کی، تو وہ رونتے جائیں گے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ وہ مال جو کیش وغیرہ سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں جاتی، روز قیامت چہروں پر، پیٹھ پر، پیٹ پر اور پہلوؤں پر اس کو ڈالا جائے گا پگھلا کے، کہ یہ وہ خزانہ تھا، اس کا تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے مال کو پاک کرنا، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے مال میں اضافہ کرنا۔ زکوٰۃ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے پاک کرنا یا اضافہ کرنا، دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے۔ تو جب ہم زکوٰۃ دیتے تو ہمارا مال پاک بھی ہوتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی کبھی، یاد رکھ۔ تو لہٰذا مال کی زکوٰۃ نکالیے، اس میں کوئی بہانے نہیں چلیں، یاد رکھ۔ اب آئیے زکوٰۃ نہ دینے کے ہمارے بہانے کیا ہے، ہیلے بہانے ہم کیا ہے؟ پہلا، ہیلے بہانے ڈھونڈ کر زکوٰۃ چرانے کے بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں، مطلب ہیلے بہانے ہم نکالتے زکوٰۃ کیسے نہیں دینا ہے یا کیسے بچانا ہے۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں، اسے سمجھنے کے لیے ہیلے کا کیا معنی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے مچھلیوں کا، تو کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ جمعہ کی رات جاتے تھے اور گڑے کر کے آ جاتے تھے۔ جب سمندر کا پانی چڑھتا تھا مچھلی آ جاتی تھی ادھر، پانی اترتا تھا، پانی نکل جاتا تھا، مچھلی گڑے میں پھنس جاتی تھی، اور ہفتے کو جا کے، ہفتے کا دن چھوڑ دیتے، اتوار کو جا کے نکال لیتے تھے، جبکہ یہ بھی حرام تھا ان کے لیے، اور ان کو پتا تھا۔ اس کو بولتے ہیلا، سمجھے نا؟ چیزوں کو سمجھے نا، نہیں کرنے کے لیے راستے تلاش کرنا۔ اب دوسرا ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانا واقعہ ہے، نیا نیا جب ہمارا ادارہ چل رہا تھا، تو آ کر کہا کہ میرے پاس میری زکوٰۃ نکلتی، جو بھی 100 زکوٰۃ تھی، سمجھ لیجیے 100 روپیز زکوٰۃ تھی۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا طریقہ بتاؤں آپ؟ میرے پاس نہیں کوئی طریقہ، صحیح مولوی نہیں ہے بولے، تو ہم ویسے مولوی تھے ہی نہیں ہم، ٹھیک ہے چلیے، تو بولے صحیح نہیں ہے بولے، وہ ہو جائے گا۔ پھر آئے وہ رمضان کے بعد، کیا بولے بچا لیا؟ بولے میں نے کہا طریقہ ہم کو بتا دو، پھر ہم بھی اس طریقے سے بچائیں گے۔ تو دیکھو میں نے کیا کیا، بولے اپنی زکوٰۃ لیا، بولے ایک فلاں مدرسے کا نام لیا، میں وہاں گیا، بولے زکوٰۃ کے میں نے 10-10 ہزار کے بنڈل بنا دیا، بولے پورے۔ پھر وہاں گیا، بولے زکوٰۃ کا بیگ اٹھا کے دے دیا مدرسے والوں، یہ میری زکوٰۃ، ٹھیک ہے دینا ہے کسی کو۔ تو انہوں نے ایک حافظ صاحب بولا، نابینا ادھر آئیے حافظ صاحب، حافظ صاحب زکوٰۃ آپ کی، تو حافظ صاحب نے بولے بیگ لے لیے۔ اس کے بعد وہ نابینا حافظ نے اندر ہاتھ ڈالے اور ایک بنڈل اٹھا لی۔ اس کے بعد وہ بیگ اٹھا کے نابینا حافظ صاحب نے بولے سیٹھ صاحب آپ کو میری طرف سے تحفہ۔ تو کیسا بچی بولے زکوٰۃ، مطلب انہوں نے اپنی 100 روپیز زکوٰۃ دی، نابینا حافظ نے یوں کر کے جو سمجھے 1 روپیز نکال لیا، 99 روپیز ان کو گفٹ میں دے دیے۔ یہ ہیلا، یہ زکوٰۃ کا ہیلا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ دی اور پہلے سے بولا زکوٰۃ میں آپ کو دوں گا، پھر آپ مجھے تحفے میں دے دینا واپس ہو۔ یہ ہیلا نکالے انہوں نے زکوٰۃ بچانے کا، اور یہ کی انہوں نے نابینا حافظ صاحب کو دیے، زکوٰۃ ادا ہوگی نا، انہوں نے اس کی ملکیت لے لیے، پھر ہاتھ ڈال کے اس میں سے جو لینا تھا لے لیے، پھر کہا آپ کو تحفہ۔ یہ ہیلا ہے۔ دوسرا ہیلا کیا؟ زکوٰۃ نہیں دینے کا، زبردست ہیلا ہو، یاد رکھیے۔ سال کمپلیٹ ہونے آیا، زکوٰۃ دینا ہے، اب اپنے کو نہیں بیچنا ہے زمین، 1 مہینہ گزرا، اب اپنے کو بیچنا ہے، مطلب چونکہ 12 مہینے ہو جائیں گے تو زکوٰۃ لاگو ہوں گی، تو 11ویں مہینے میں نیت چینج، ہم جو ایک چیز بیچنا تھی، جو بیچنے کا سامان تھا، اب بیچنے کی چیز پہ زکوٰۃ ہو جائیں گی۔ جیسے ہی 11th منتھ کمپلیٹ ہونا ہے، نہیں اپنے کو بیچنا نہیں ہے، رمضان آ گیا نا، رمضان ختم ہے، اب بیچنا ہے اپنے کو، پھر 11 مہینے بیچنے، رمضان آ گیا، نہیں بیچنا نہیں اپنے کو۔ تم اللہ سے کھیل کر رہے ہو، اللہ تمہاری نیتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کو بیچنا ہے، صرف تم رمضان آتا ہے 12 مہینے کمپلیٹ نہ ہونے والے ہیلا بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں دیتا ہے، تو ہیلا بنا رہے۔ کتنی دینا ہے زکوٰۃ؟ 2.5%، 2.5%، اتنا کم ہے، اور وہ بھی کس پہ دینا ہے؟ انکم پہ نہیں دینا ہے، انکم کے بعد ایکسپنس ہونے کے بعد بچتا ہے تو دینا ہے، نہیں بچتا ہے تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ ایک مالدار انسان ہے، لاکھ روپے تنخواہ ہے، ڈیپینڈنٹ 50 ہے، لاکھ روپے آتے لاکھ خرچ ہو جاتے، کوئی زکوٰۃ نہیں اس میں، سال کے بعد کوئی زکوٰۃ نہیں، چونکہ لاکھ آتے لاکھ خرچ ہوتے ہیں، سیونگز نہیں ہے بیچارے، تو زکوٰۃ سیونگز پر ہے، انکم پر نہیں ہے۔ آیا گیا سب کچھ ہونے کے بعد 12 مہینے جس پہ گزرے، جو کہ ہمارے لونر کیلنڈر سے سولار نہیں، جس میں 355 ڈیز ہوتے ہیں، جب گزر جانے کے بعد نصاب کو پہنچا تو دینا ہے، اس میں بہانے۔ پہلا ہیلا مت کیجیے اللہ کے لیے، کتنا تو بھی ہے یار، دے دو اللہ کا، یہ آپ کے مال میں اضافہ کریں گا، برکت کا ذریعہ بنے گا۔ دوسرا یاد رکھیے، سال یا نصاب سے پہلے اس تحفہ دے دینا۔ ایک تو میں نے بتایا وہ ہیلے والا، نہیں بیچنا ہے، اب یہ تحفہ دے دینے والا ہے سال یا نصاب سے پہلے۔ جیسا مثال کے طور پر زیور ہے بیوی کے، سمجھو 20 تولہ سونا ہے، سال ہونے آیا تو بیوی بڑی شوہر یہ تحفہ ہوا آپ کو رمضان سے پہلے، شوہر بولے میں نے قبول کر لیا، لے لیے انہوں نے۔ اب 1 سال سے پہلے پھر شوہر کیا بولے بیوی یہ تحفہ ہے آپ کو، بیوی بولے ہاں میں نے قبول کر لیا، اس کا ادھر ادھر کا ادھر، بیوی زمین آپ کو تحفہ دے دیا میں نے جو بیچنے کی نیت سے تھی، سال ہونے سے پہلے بیوی بولتی شوہر آپ کو تحفہ دے دی میں نے، تو 1 سال کے بعد مالک پہ ہے نا، تو 1 سال وہی تحفہ دیتے رہے نا، ملکیت چینج کرتے جا رہے۔
یہ آپ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اس کی شریعت کے ساتھ. اللہ جانتا آپ کی نیت. ٹھیک ہے, تو لہٰذا نصاب سے پہلے یا سال سے پہلے تحفوں کی شکل میں ایکسچینج کرنا, اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے صرف زکوٰۃ چرانے کی نیت سے سب کیا ہے, یہ بہت سخت گناہ کا باعث ہے. اسی طرح جو ہے مال ختم ہو جائیں گے بول کے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, مال ختم ہو جائیں گا بول کے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کی. ایک خاتون ہے, اس کے پاس زیور ہے 20 تولہ, ٹھیک ہے, وہ کبھی زکوٰۃ نہیں دیتی. اس کی کیوں نہیں زکوٰۃ دیتی؟ ہم کماتے ہیں کیا, تو کہاں سے زکوٰۃ دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں, مال ختم ہو جائیں گا بول کر جو ہے وہ بیوی نہیں دے رہی. اس کی مثال دے رہا تھا میں آپ کو, 20 تولے ہم کہاں سے دیں گے؟ یہاں پر تو زکوٰۃ دیں گے تو پھر یہ مال کم ہو جائے گا. زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہے, یا تو آپ کے شوہر دے یا تو آپ دے. نہیں, اگر آپ ایسا بول رہے فیض بھائی میں 20 تولے کی زکوٰۃ نکالوں گی 2.5% سے, پھر اتنا سونا بیچ کے دوں گی, پھر اگلے سال پھر 2.5%, پھر اگلے سال مال ختم ہو جائے گا, ہونے دیجیے. پھر 8.5 ہو جائیں گا جب, تو پھر زکوٰۃ دینا بھی نہیں آپ کو. 8.5 سے نیچے آ جائیں گے تو زکوٰۃ نہیں ہے نا اس پہ, 8.5 کے اوپر ہی ہے. 8.5 تولے ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پورے پہ, اور اگر 8.5 سے نیچے ہے سمجھو 84 گرام 82 گرام 81 گرام تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے نا, کم ہو جائے گا, ہونے دیجیے نا. پھر نہیں, میں نے زمین لی اب 10 سال نہیں بکی تو ہاں 10 سال نہیں بکی 2.5% دینا ہے آپ کو اس کا. ارے پھر 10 سال میں تو کم ہونے دیجیے نا. یہی تو مسئلہ ہے, مال کو کوئی ہولڈ کر کے نہ رکھے, اس لیے شریعت چاہ رہی ہے کہ 2.5% ہی سے نکلتا رہے باہر مالداروں کا, اور سرکولیٹ ہوتا رہے غریبوں میں, اس سے اکنامی بڑھتی ہے. یاد رکھیے کیسے, کچھ جو لوگ اکانومی جانتے ہیں بتائیں گے آپ کو کہ 2.5% جب مال نکلتا ہے مارکیٹ میں آتا ہے, جب غریب کو آپ دیتے ہیں, غریب لے جاتا ہے, چیزیں خریدتا ہے, کمپنی چلتی ہے, پھر وہ ایک چین چلتا ہے وہ 2.5%, ایک سائیکل شروع ہو جاتی ہے اکنامیکل. یاد رکھیے, تو بہرحال ہولڈ نہیں ہوتا استعمال. ایک مالدار آدمی اگر صرف اپنا پیسہ ہولڈ کر کے رکھیں گا, استعمال نہیں کریں گا, 2.5% ہر سال کم ہوتے جائیں گا اس کا. پھر زکات تو یہ انویسٹمنٹ کریں گا, چونکہ اور کمائیں گا نا, زکات بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال مال ختم ہونے کے ڈر سے نہیں, زکات کا معنی مال میں اضافہ ہے, زکات کا معنی مال کو پاک کرنا ہے. چونکہ زکات کا معنی یاد رکھیے پاکیزہ بھی ہوتا ہے, اسی سے تزکیہ نفس بولتے ہیں نا, نفس کی پاکیزگی, اور زکات کا معنی اضافہ کرنا بھی یاد رکھیے ہوتا ہے. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے جہالت, زکات کب اور کتنی دینا ہے اس کا علم نہیں ہے. ایک کامن چیز میں جو دیکھتا ہوں بزنس مین کے اندر ہمارے علاقے میں, ہم ہر سال 50,000 زکات دے دیتے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی زکات 50,000 ہوتی کیا نہیں, حساب کبھی نہیں کرتے. بد مٹھی 50,000 زکات ایسا نہیں. ہاں اگر بن مٹھی جو 50,000 آپ دے رہے ہیں, اگر آپ کی زکات اس سے کم ہے تو ٹھیک ہے پھر تو, لیکن پتا چلا زکات تو آپ کی ہے 1 لاکھ اور آپ بن مٹھی سے 50 ہی دیتے ہر بار, یہ نہیں چلیں گا. حساب کرو اس کا, علم ہی نہیں کتنا دینا ہے. بس ہمارے ابا 30,000 دیتے تھے, میں 40,000 دے رہا ہوں. اور یہ زکات دینے کا طریقہ نہیں. 2.5% اپنی سیونگ کا ہے, وہ چاہے 30,000 بنو یا 3 لاکھ بنو یا 30 لاکھ بنو, یہ فکس کس نے کر لیا آپ کو زکات؟ نہیں بولے ابا 30 دیتے تھے, ہم لوگ 40 دیتے ہیں. یہ زکات دینے کا طریقہ نہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالنی لوگوں نے. تو ایک سسٹم چلا رہا, امی بولتے تھے 50,000 زکات دینا, ہم 50 ہی دیتے, لیکن آپ کی زکات تو لاکھوں میں ہوتی نہیں. وہ 50 کا سسٹم ہے نا, امی نے بنا دیا, وہ چل رہا نہیں. اگر اس سے کم ہے 50 سے تو وہ تو خوشی کی بات ہے, 40,000 زکات تھی, 10,000 صدقہ تھا. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو یاد رکھیے زکات کو حساب کتاب کیجیے, جہالت کو اختیار مت کیجیے. دنیا میں معاملات کرتے تو بن مٹھی کرتے کیا, میرا بھائی یہ بن مٹھی لے لے, چل 2 لاکھ لے جا, کتنے کی چیزیں دیکھیں گے بعد میں. میرا بھائی یہ بن مٹھی میں بھی دیکھو واپس دے رہا 4 لاکھ لے جا کے, ویسے نہیں ہوتا نا. حساب کر کے چیز کتنے کی ہے, وہ پہچان اپنی جگہ, رشتہ داری اپنی جگہ, دوستی اپنی جگہ, حساب اپنی جگہ, حساب کرو. ہاں حساب کر لیا آپ نے 25,000 زکات ہو رہی ہے, اور ہم لوگ ہر سال 50 دیتے تھے. الحمدللہ ابھی 50 دیں گے, 25 زکات 25 صدقہ. زکات تو فرض ہو گیا نا, باقی صدقہ دیجیے, کتنا افضل ہے یہ عمل تو, ٹھیک ہے. لہٰذا لیکن اگر ہماری زکات ہم 50 دے رہے تھے بس رف رینڈملی, اور پتہ چلا یہ تو 1 لاکھ 2 لاکھ ہو رہی تھی, پتہ نہیں 10 سال سے ایسے ہی چل رہا تھا, پورا کیلکولیشن کرنا پڑے گا 10 سال کا, اور پورا دینا پڑے گا. چھوٹ نہیں سکتے آپ, اس چھوٹ ہی نہیں آ سکتی. کوئی کہے کہ میرے والد صاحب زکات نہیں دیتے, کنجوس آدمی فلاں ہیں, آپ کو زکات دینا پڑیں گی ان کی بھی, کیونکہ آپ اولاد ہے, وراثت لیں گے ان کی خوشی سے, زکات بھی دو ان کی خوشی سے. ہاں ہوتا ہے ایسا. بہرحال تو جہالت. اس کے بعد ایک اور وجہ یاد رکھیے زکات نہیں دینے کی, یاد رکھیے زکات دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے, اور پھر شرعی بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ زکات دینے کی نیت نہیں ہے, اب شرعی بہانے ڈھونڈتے ہیں, جیسا کہ یار زیور تو بہت ہو گیا 50 تولے, پھر اب زکات تو دینا نہیں ہے, کیا کریں گے شرعی بہانے. ارے میں نے ایک تقریر سنا, ایک فتویٰ دیکھا میں نے, پہننے کے زیور پہ زکات نہیں ہے. الحمدللہ آپ نے کچھ رستے کھال مل گیا. پہلے دینا نہیں ہے یہ طے کر لیا, اب راستے ڈھونڈ رہے کیسا کرنا ہے. سمجھ رہے آپ, مطلب جیسا کہ میں نے آپ سے ادھار لیا اور ادھار نہیں دینا سوچ لیا میں نے, اب راستے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کیا بول کے تم سے جھگڑا کروں تاکہ ادھار مانگنے تم آئے نہ بعد میں. یہ کر, ہاں میں نے ادھار لیا, میں کسی وجہ سے دے نہیں پایا اور میں آپ سے معافی, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہاں نہیں. تو زکات نہیں دینے کی پہلے نیت کر لیتے ہیں, پھر شرعی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اب کیسے اس کو بچا جائے. یاد رکھیے ان میں سے کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والی, اور آخرت میں یہ مال عذاب کا ذریعہ, گناہ کا باعث, یاد رکھیے زبردست ڈھنگ سے ہونے والا. یاد رکھیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, 5واں اور آخری پوائنٹ دیکھیں گے, حج نہ کرنے کے ہمارے کیا بہانے, یہ فریضہ چھوڑنے کے کیا بہانے. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا, جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ, تو اس دن
وہ اس دن کی طرح واپس ہوں گا جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی پیدا کیا ہو. تو حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ انسان جب کر لیتا ہے تو ایسے آتا ہے واپس جب آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی پیدا کیا ہو. یاد رکھیے تو عمر کا فلک کوئی شخص اگر حج نہیں کرتا ہے تو پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو جو چاہے مرے، جیسا مرنا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں رہے گا. جس پہ حج فرض اور وہ نہ کرے. اور حج بھی یاد رکھیے ایک مالی عبادت ہے، جو ایک مال ہے تو وہ کریں گے ادا کہ اس سے جڑی. اب پہلی چیز جو حج نہیں کرتے اس کے بہانہ کیا ہے؟ استطاعت ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دلاسا دلاتے ہیں. استطاعت ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دلاسا دلاتے ہیں کہ ابھی مجھ پہ حج فرض نہیں ہوا. بہانے تلاش کرتے ہیں، ابھی تو نہیں ہوا، ابھی تو فلاں ہیں، ابھی تو بچیاں ہیں، ابھی تو کئی مطلب استطاعت ہے لیکن اپنے آپ کو دلا اتنے تو پیسے اب حج کو چلے جاؤں گا تو یہ کم ہو جائیں گے تو زیرو ہو جائیں گا. کئی چیزیں یاد رکھیں. تو استطاعت ہوتے ہوئے بھی اپنی نفس کو دلاسا دلاتے ہیں حج نہیں کرنے کے لیے. جیسا مثال کے طور پہ ابھی دیکھیے کووڈ کے بعد تو حج مہنگا ہو گیا. کووڈ سے پہلے تھوڑا حج لمٹ میں تھا. جیسا کہ آپ اگر گورنمنٹ ایجنسی سے جاتے تو 2 لاکھ کے قریب میں ہو جاتا تھا. اس میں بھی آپ کو 20,000 روپے وہاں جانے کے بعد واپس ملتے تھے. ابھی تو گورنمنٹ ایجنسی سے 4، پرائیویٹ ایجنسی سے 7، اور پرائیویٹ میں بھی اگر تھوڑا لگژری میں چلا جائے تو 10 لاکھ تک حج ہوتا ہے. ابھی 2-3 لوگوں کے لیے جانا تو ایک ناممکن جیسے ہی ہو گیا. مطلب 2-3 لوگ حج کو جا رہے ہیں پرائیویٹ سے تو ایکویولنٹ گھر خریدنے کے اتنا ہو جاتا ہے. اب مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کر لینا چاہیے تھا جب جلدی تھا. تو اپنے آپ کو بہانے دلاسا دلاتے ہیں. لاک ڈاؤن کے اندر آپ سوچو خالی، مطلب میں کسی کے بارے میں کوئی برائی دل میں کبھی نہیں رکھتا ہوں، لیکن آپ سوچو جن لوگوں پہ حج فرض تھا اور وہ ایسی بہانے ڈالتے جا رہے تھے، لاک ڈاؤن لگا اور انتقال کر گئے، اور حج فرض تھا نہیں کر پائے. سوچو خالی، ایسی حالت کسی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں نا. حج فرض تھا کیا نہیں، لاک ڈاؤن آ گیا انتقال کر گئے. اب کیا کریں گے؟ کون حج کریں گا؟ ان کا رشتہ دار کریں گے. جب ہم زندہ تھے ہم کو یہ لوگ پوچھ رہے نہیں ہماری اولاد ہے، مرنے بعد کون کس کو پوچھنے والا، کون دیکھنے والا، کون خرچ کرنے والا 7-8 لاکھ روپیہ اس میت کے لیے؟ زندگی میں کر لینا چاہیے تھا نا. یہ فریضہ ہے. جیسی ہوا، جیسا میری خرچ کا پیسہ اتنا گھر پہ لگتا فلاں، اب میرے پاس اتنا پیسہ بچ گیا. جیسا کہ سمجھ لیجیے گورنمنٹ میں نمبر لگائی 4 لاکھ یا 3 لاکھ جو بھی ہو رہا ہے، لگ گیا، ڈال دو، لگا، چلے جاؤ. فریضہ ہے، کر لو. ہمیں یہ نہیں بولو گھر میں بھوکا رکھ کے، ادھار لے کر، بینک سے لون لے کر، پڑوسی کے سر پہ ٹوپی پہنا کر، یہ وہ کر کے نہیں حج کرنا ہے تو بول رہا ہوں. لیکن ہونے کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں، ابھی نہیں، ابھی ضرورت نہیں، ابھی دیکھیں گے. مت کرو، اللہ کے لیے چلے جاؤ. دوسرا بہانہ یاد رکھیے، 2 لوگوں کے پیسے نہیں ہیں. یہ بات تو میں نے بہت سنا ہے، اس میں تھوڑا وضاحت بھی کروں گا. 2 لوگوں کے لیے پیسے نہیں. کیسا؟ میں حج کو جا سکتا ہوں، بیوی کے لیے پیسہ نہیں. بیوی صاحبہ بولو تم تو جا نہیں سکتے میرے کو چھوڑ کر، اگر گئے تم تو دیکھتی میں. تو شوہر جناب بیوی کے لیے حج نہیں کر رہے. یقین جانیے یہ بیوی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور بولیں گی اللہ میری غلطی ہوگی تو بالکل بازو نکل جائیں گی. آپ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اور آپ کو جواب دینا تجھ پر حج فرض تھا، تیری بیوی پہ نہیں تھا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ یہ کس نے نکالا ہے بہانہ نیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ مطلب مجھے بھوک لگی لیکن میرا بازو والا کیا ہو رہا ہے، جب تک میں بھوکا نہیں ہوتا اپن دونوں ساتھ کھائیں گے، تو بھی نہیں کھانا. یہ کون سا طریقہ دنیا کا ہو یار؟ اب سوچیے میرے کو پانی پینا ہے، نہیں تم تو پانی نہیں پئیں گے. اگر تم سچے شوہر ہے میرے تو پانی نہیں پئیں گے جب تک میرے کو پیاس نہیں لگتی. کون سا شوہر رکیں گا؟ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ میں پانی پیوں گا، کوئی نہیں رکتا. نہیں حج ساتھ کرنا ہے، کیوں ساتھ کرنا ہے؟ نہیں بعد میں پھر 2 کیسے جائیں گے؟ ارے بعد میں اللہ موقع دیں گا، آپ ساتھ جانا نہیں دیں گا، اس کے بھائی کے ساتھ جائیں گی. اور بھی کئی محرمات ہیں نا جن کے ساتھ جا سکتی ہے عورت. شوہر کے ساتھ بھی جا سکتی، شوہر کے ساتھ نہیں گئی تو اپنے باپ کے ساتھ، اپنے سسر کے ساتھ، اپنے سگے ماموں کے ساتھ، سگے چچا کے ساتھ، سگے بھتیجے کے ساتھ، سگے جس سے اس کی شادی نہیں تھی سب کے ساتھ، جو اس کی محرم ہے سب کے ساتھ جا سکتی ہوں. تو کل کو اللہ موقع دے گا اس کے بھائی کے ساتھ بولے تم بہن بھائی چلے جاؤ، بچ کو میں دیتا ہوں تمہارے. اب بچتا ہے جب نہیں تھی میری ہوگی تھی میں نے کر لیا، اب تمہارے لیے ہوگی تمہارے کو کراتا ہوں. لیکن نہیں بولے 2 کی رہی ہے تو نہیں جا رہے. نہیں اللہ کے پاس پکڑے جو آدمی مر جائے گا. یہ بات بیوی کے لیے ہو سکتی ہے، اس کے پاس ہے اتنے پیسے، وراثت میں ملے، ابا سے ملے، جو بھی ہوتا ہے کمائی، اب وہ شوہر کو نہیں لے جا سکتی. لیکن تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ، اگر بھائی جا رہا ہے، سگا ماموں چچا جا رہا ہے تو چلے جائے. یہ 2 کے چکر میں جس کا حج ہے وہ یہ کون سا طریقہ ہوا کہ دونوں نے ساتھ کرنا؟ پوچھوں گی اس مرد سے جو کر سکتا تھا اور نہیں کیا اور مر گیا اگر کہ تو نے فریضے کو خامخواہ اتنے دن ٹالا، اتنے دن لیٹ کیوں ہوا؟ تو لہٰذا بالکل نہیں 2 لوگوں کا چکر مت رکھیے، جس کو موقع ملے کر لیجیے جا کے. ٹھیک ہے، ضروری یاد ہے. اسی طرح جو ہے دونوں کرنا چاہتے یہ کہ تیسرا یاد رکھیں ماں باپ نے نہیں کہ میں کیسا کروں گا. جیسے میری استطاعت ہو گئی، استطاعت نہیں ہوں میں سعودی میں جاب کر رہا ہوں، موقع مل گیا، ٹھیک ہے، استطاعت نہیں موقع مل گیا، وہی ہوں نا، ابھی خالی جانا ہے. کفیل بولا جاؤ جا کے آ جاؤ. نہیں نا میں نہیں جا سکتا صاحب. کیوں؟ ماں باپ نے نہیں کیا نا. اور یہاں ماں باپ کوس رہے تو اگر حج کو گیا تو میں اپنے جو کما کے کھلایا تو کو بخشوں گا نہیں. باپ سے پہلے حج کریں گا تو ماں بڑی دودھ نہیں بخشوں گی جب تک تم میرے کو پہلے کرانا تو نے. تو بولا میں نہیں جاتا حج.
یہ کون سی مطلب حج کو کیا آپ نے کچھ بیچ سمجھ لیا ٹوریزم کا، یا کوئی لقب سمجھ لیا کہ آپ اپنا جس کی جس کو موقع ملے اس کو چھوڑ کر آپ بولیں پہلے میرے کو کرانا چاہیے؟ یہ کوئی وہ نوالا تھوڑی ہے کہ سارے لوگ گھر کے بھوکے اور میں کھا رہا اور ماں باپ کو نہیں دے رہا ہوں. ہاں وہاں تو بولو ماں باپ آپ کھائیے، میں بھوکا رہوں گا، لیکن یہاں استطاعت میری ہو گئی، ماں باپ کی نہیں ہوئی استطاعت، تو ماں باپ کی وجہ سے میں کیسے نہیں جاؤں گا؟ مطلب تعجب کی بات ہے. مطلب اگر ماں باپ زکات نہیں دیتے تو میں بھی زکات نہیں دوں گا. میرے پاس انکم ہے، میری زکات ہے، میں بولا نہیں میرے باپا زکات نہیں تو میں بھی کیسے دوں گا؟ میں تو ابا ناراض ہوئیں گے نا کہ بیٹا زکات دے رہا میں کیوں نہیں دیتا. یہ کون سی بات ہوئی؟ ابا کی استطاعت ہوگی، ابا زکات دیں گے، میری استطاعت ہوگی میں زکات دوں گا. ابا کے پیسے ابا آج کریں گے، نہیں ہو سکا، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میرا ہو سکتا ہے. نہیں بولے ماں باپ کو جب تک نہیں کروں گا میں بھی نہیں کروں گا. ارے فرض تم پہ ہوا. حج ایک مالی عبادت ہے جس کا تعلق مال سے ہے، عمر سے نہیں ہے، رشتے سے نہیں ہے، ابا سے نہیں، امی سے نہیں، بیوی سے نہیں ہے. جس کے پاس مال ہے وہ حج کرے گا، جس کے پاس زکات ہے وہ زکات دیں گا، مطلب نصاب کو مال بچے گا وہ دیں گا. نیا علاقہ نہیں ابا زکات نہیں دے رہے میں کیسا دوں گا؟ میں نہیں دوں گا. ابا کا حج نہیں ہو میں کیسا کروں گا؟ ابا کی نہیں کر رہے اس لیے کہ ان کی استطاعت نہیں. اللہ نے تجھے موقع دیا کر لے بھائی. تو یہاں ماں باپ نے یہ کیا میں نہیں کروں گا، یہ بھی ایک عجیب و غریب بہانہ ہے. ماں باپ کی استطاعت نہیں بھائی، ہوں گی تو وہ بھی کریں گے. اللہ نے اگر آپ کو دیا اتنا تو نہیں کرائیں گے کہ آپ کرائیں گے. لیکن ابھی پوچھ کس سے ہوں گی اگر آج مر گئے آپ؟ تو مجھے بتائیے آپ سے ہوں گی، ماں باپ سے نہیں ہوں گی. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تو نے ماں باپ کیوں نہیں کرایا. ہاں آپ نے خود کھایا اور ماں باپ کو نہیں کھلایا تو پوچھوں گی تو وہ کرانا تھا ماں باپ کھلانا تھا. حج میں استطاعت سے تعلق ہے اس کا. جیسا کہ نماز کا وقت ہوگا تو مجھے نماز پڑھنا ہے، میں یہ بولتا ہوں کہ نہیں ابا نماز نہیں پڑھے اب تک وہ نہیں پڑھے میں نماز نہیں پڑھ سکتا آگے جا کے. کیسے تو تیرے پاس وقت ہو گیا، تیری استطاعت ہے، تجھے صحت دی اللہ نے، تو نماز پڑھو بھی، ان کا لگا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بچوں کی شادی باقی ہے، چونکہ بچوں کی شادی میں اتنا ہیوی اماؤنٹس ہم لگاتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے وہ شادی کے لیے اتنا پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے کہ پھر وہ شادی میں چلو لڑکی کے لیے کوئی کرتا ہے چونکہ سماج نے مجبور کر دیا ہے، وہ جائز نہیں لیکن مجبور کر دیا. میں سمجھتا ہوں لڑکوں کے لیے بھی لوگ کر رہے ہیں ولیمہ کرنا ہے، چونکہ ولیمہ اسٹیٹس ہے، شان ہے. بیٹی کے اس میں تو ہم یوں گھوم رہے تھے، لیکن اب ولیمہ میں تو وٹ نکالیں گے نا، پورے ایسا گھومیں گے، وہ سب باندھیں گے کچھ تو بھی ایسا یہاں سے وہاں تک جانا، ادھر سے مرغی کلغی، اور اس کے بعد الگ الگ قسم کا ڈریس پہنیں گے. یہاں تو مطلب یہ جو عزت ہے یہ الگ ہی عزت ہے. 3 گھنٹے کی عزت، شام میں 8 بجے سے 11 بجے تک، اس کے بعد کھلی ولی کوئی پوچھتا نہیں بعد میں. 3 گھنٹے کی عزت کے لیے 10 لاکھ روپے لگا رہا ہوں. میرے پاس استطاعت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، میرے بہت رشتے دار اور جاننے والے ہیں، میں سب کو بلا کھلانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شان اور فخر کی چیز نہیں، لیکن وہ شان اور فخر کا بیج بن گیا. لہٰذا اب لڑکیوں کے لیے جو مجبور ہو کے بیچارے سوچ رہے کہ وہ لڑکی والے سنیں گے نہیں، ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سمجھ رہا ہوں. لڑکوں کے لیے بھی تم رکھ رہے ہو اور حج کو نہیں جا رہے ہو. نہیں ولیمہ کرنا ہے نا، وہ بچہ کیا بولیں گا، پہلے بچے کی شادی میں لگا دیا، دوسرے بچے کی شادی میں لگائے. ارے فریضہ حج ہے، ولیمہ فرض نہیں ہے. ولیمہ سنت ہے، جس کی استطاعت وہ کرے، جس کی نہ ہو نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ہوا، کیسے ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کرنے لگا، سب لوگ اپنے گھر سے کچھ لے کے آئے، سب لوگوں نے اپنے گھر سے کچھ کھانے کا سامان لایا، سب بیٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھاؤ یہ میرا ولیمہ ہے. سب نے کھانا لایا، سب نے کچھ لایا، کسی نے کھجور لایا، کسی نے جو لایا، کسی نے یہ لایا. نبی اکرم نے اس کو لیا اور ایک چمڑے کا میرے پاس دستہ تھا بچھایا اور سب کو لے کے ایسا مل دیا، اس کو مل دیا، جس سے قسم کا ملیدہ بن گیا، ہم بولیں گے عام زبان میں، مطلب آٹا بھی ہے، کھجور بھی ہے، گھی بھی، مل دیا. اور سب نے لایا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں تھا، سب نے لایا تھا، انہوں نے مکس کیا اور سب کو کہا کھاؤ یہ میرا ولیمہ ہے. کیسا ولیمہ تھا یہ؟ مطلب میں آپ کو کہوں کہ بھائی چلیے آپ لوگ سب ڈبے لے کے آئیے اپنے شام میں میرے ساتھ، ہم لوگ مل کر میرا ولیمہ منائیں گے، اور آپ سب نے اپنا اپنا کھانا لایا، ہم سب ملے اور سب نے کھانا کھایا، ہو گیا ولیمہ. تو ولیمہ تو یہ ہے. اب لیکن بیج آف آنر چاہیے نا، ولیمہ کیا تھا بیٹے کا، ولیمہ کیا تھا دوسرے بیٹے کا، ولیمہ کیا تیسرے کا بیٹے کا ولیمہ، مطلب یہ سب بیج چاہیے. اس کے چکر میں کیا ہو رہا، حج نہیں ہو رہا. شادی وادی کا چکر چھوڑو بھائی، لڑکیوں کے لیے مجبوری میں سمجھ رہا ہوں، لڑکوں کے لیے بھی تم کر رہے ہو. سبحان اللہ. آپ کسی کو 4 بچے ہوں گے، ہر بچے میں 5 لاکھ خرچ کریں گے تو 20 لاکھ تو خالی ریزرو رکھنا پڑے گا، اس کو حج ہو جاتا اس کا بھی. ٹھیک ہے، بہرحال حج اول ہے. اسی طرح جو ہے ریٹائرمنٹ کی بات کریں گے، ایک زبردست غلطی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد حج کریں گے. مجھے بتاؤ ریٹائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر دیا کون بتائیں گا؟ ریٹائرمنٹ کے دوران، جاب کے دوران ہی میرے پاس اتنی انکم ہوگی کہ میں حج میرے فرض ہو گیا تو گناہ گار تو میں ہر سال ہو رہا ہوں. لیکن یہ کس نے گارنٹی دی کہ آپ ریٹائرمنٹ کا زندہ رہیں گے ریٹائرمنٹ تک؟ بتاؤ نہیں. جب مر جاؤں گے تو صحابہ کے قول، تو عمر کا قول ہے اس میں سے کہ تم یہودی مرو یا نصرانی مرو یا مجوسی مرو، پھر اگر حج نہیں کیا تو جو چاہے وہ کہ مرو، پھر کیا کرو گے بتاؤ؟ یہ ایسا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ریٹائرمنٹ وغیرہ کے چکر میں مت جائیے. ہو گیا آج موقع ہے، ریٹائرمنٹ جب ہوگا دیکھا جائے گا، ہم آ گئے. ایک اور بہانہ یاد رکھیے، گھر کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. یہ گھر کی ذمہ داریاں سب کے پیچھے اور کبھی چھوٹنے والی نہیں. تھوڑا سا شفٹنگ کر کے، تھوڑا سا سیونگ نکال کے، تھوڑا سا گھر والوں کے لیے، جیسا مثال سے ایوری منتھ آپ کے پاس اگر اتنا انکم ہے آپ کی 10,000 بچا سکتے ہیں تو آپ بچانا شروع کریں. انشاءاللہ 4 سال میں حج کتنے پیسے ہو جاتے ہیں پھر آپ کے. اگر بچتے ہیں 10,000 نہیں بچتے تو 5,000 سیونگز کیجیے. جو بھی ہوتا کوشش تو کرو، تاکہ اللہ نہ کرے اگر موت آ بھی جائے تو اللہ کے پاس کون، یہ تو لکھا جائے کہ نیت رکھتا تھا حج کرنے کی، بندہ نہیں کر سکا، لیکن یہ ایک الگ بات. ٹھیک ہے، تو گھر کی ذمہ داری بہت ہے. ٹھیک ہے، ذمہ داری بہت ہوں گی لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس طرح ایک اور بہانہ ہے
حج کو گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بنا لیا، تو لہٰذا ابھی زندگی باقی ہے نا، تو ابھی حج بعد میں کریں گے تاکہ حج سے آئے وقت پھر نیک بن جائیں گے. تو ابھی جتنے گناہ کرنا ہے تو گناہ کرنے کے لیے حج ابھی نہیں کر سکتے نا، جیسے ابھی تو 40 عمر چل رہی ہے، اپنے کو 60-70 لوگوں کو تکلیف دینا ہے نا، تو اپن 60ویں سال جا کے حج کر کے آئیں گے، تو کیسے پھر 20 ایئرس کی معافی کیسے ملیں گی؟ چونکہ حدیث میں نا بچہ جیسا پیدا ہوتا ماں کا ویسا ہو جاؤں گا، تو ابھی 20 سال کے گناہ باقی ہے اپنے، تو ابھی ایک دم کر لیں گے تو کیسا ہوگا؟ پھر اور حج کرنا پڑیں گا تھوڑے دن بعد. چونکہ میرے کو ابھی کیسا ہے، بازو والے کی زمین لوٹنا ہو کیس چالو ہے تو وہ کام کرنا ہے، اس کے گھر پہ قبضہ کرنے کی پوری پلاننگ ہے، وہ سوسائٹی چلایا تو لوگوں نے 10 لاکھ روپے لے لیا میں نے وہ جاب کے لیے، تو اب کیا کریں گے؟ ابھی 4-5 جاب پوزیشن باقی ہے، ان کے بھی 30-30 لاکھ وہ بھی لے لیتے ہیں، تو 2-4 سال بعد کرے تو سر گناہ زیادہ ہو جائیں گے نا، تو ایک ساتھ مٹا کے آ جائیں گے. حج کیا ربر ہے کیا گناہ کر کے اس کو مٹانے کا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو گناہ کرنا ہے بول کے حج نہیں کرتے لوگ، اللہ، تاکہ بولے وہ حدیث میں نا بچہ، تو بولے وہ ہے جو آپ نے معاملات میں گناہ کیے لوگوں کے ساتھ، وہ حج کر لو یا 50 حج کر لو، وہ معاف کبھی نہیں ہوتے، اس کا حساب ہونے والا ہے. یہ ماں پیٹ سے پیدا ہو رہا اللہ کے معاملے میں، بندوں کے معاملے میں نہیں. بندوں کا معاملہ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، اللہ حساب اپنا کر لیں گے، روزہ نماز زکات حج ہو گیا، اس کے بعد پبلک کو پھر چھوڑ دیں گے، پبلک آواز اٹھائیں گے اللہ مجھ کو گالی دیا تو اللہ کہ ٹھیک ہے پھر اس کی نیکیاں لو ڈال دو، مطلب اس کے روزے پورے، نماز میں پاس، روزے میں پاس، زکات حج پاس ہو گیا ہو، اس کے بعد اللہ کہیں گے پبلک سے بدلہ لے لو. لوگ کہیں گے مجھے گالی دیا تھا، میرا ہاتھ مارا تھا، مجھے فلاں کیا تھا، مجھے دھکا دیا تھا، مجھے تکلیف پہنچایا تھا، دیتے جائیں گے فرشتے نیکی دیتے جائیں گے. پھر فرشتے کہیں اللہ نیکی ختم ہو گئی اس کی، مطلب روزے نماز زکات جو کمپلیٹ کر کے پاس ہو گیا تھا نیکی ختم ہو گئی، لیکن لوگ باقی یہ بھی مانگنے والے ہیں، تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو، پھر وہ گناہ ڈالے جائیں گے، اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. تو معاملات کا حج بس سے کچھ نہیں، وہ پکڑ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا گناہ باقی بول کے حج نہیں. اسی طرح جو کوشش نہ کرنا اور یہ کہنا اللہ بلائیں گے تو چل جائیں گے، ارے حج کا کیا اللہ بلائیں گے تو باقی سب پلاننگ سے ہو رہا، گھر پلاننگ سے ہو گیا ماشاءاللہ خود کا، یہ فلاں ہو گیا خود کا ماشاءاللہ، سب پلاننگ کرے، حج کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوگا، سمجھو. تو پلاننگ کرو پھر کو اللہ چاہیں گا تو نہیں، اللہ بلائیں گا تو ہو جائیں گا. تو ایسا تو اگر سوچے تو پھر ایسا ہے کہ لیٹ جانا آسمان کے نیچے، اللہ چاہیں گا تو رزق ڈال دیں گا منہ کے اندر، آتا ہے کیا پھر؟ نہیں سنت ہے کوشش کرنا، جانا ڈھونڈنا ہے نا، تو کرو نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں آج کے لیے بھی کوشش کرو. صرف یہ بول دینا کہ اللہ چاہیں گا تو یہ غلط بات ہے، کوشش نہ کرنا اور کہنا کہ پھر اللہ چاہیں گا تو بلائیں گا، یہ بات درست نہیں، یاد رکھ. لہٰذا یہ چند باتیں تھی فریضہ یا فرائض چھوڑنے کے ہمارے بہانے، میں نے جو مناسب سمجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. 5 فرائض کو ہم نے دیکھا، اور چند باتیں جو عموماً لوگ بیان کرتے ہیں بہانے بناتے ہوئے میں نے رکھنے کی کوشش کی. مقصد یہ تھا کہ اپنے فریضے کو ہم دل لگا کے دل جوئی سے ہم کریں، اس لیے کہ بہت اہم چیز ہے، اللہ کے محبوب بندے یہ کرتے ہیں اور اسی سے بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے، یاد رکھیے. تو یہ اہم باتیں تھی، سب کے سب فرائض تھے. اس میں 2 چیزوں کے تعلق سے خاص کہوں گا، توحید اور نماز، اس میں کبھی کمی مت آنے دیجیے. باقی کنڈیشنل ہے، روزہ ہے نا صحت کے ساتھ، سفر کے ساتھ، اس کے بعد حج مال کے ساتھ، زکات مال، لیکن یہ 2 انکنڈیشنل ہیں. ہمیشہ توحید پر قائم رہیں، نماز کو ہمیشہ قائم کرتے رہیں، یہ ہمیشہ چلنے والے فرائض ہیں. رمضان میں روزہ ایک بار آئیں گا سال میں، زکات ایک بار ہوں گی، حج زندگی میں ایک بار آئیں گا، یہ روز آتے ہیں. توحید پہ ہمیشہ رہیں، آنکھ کھلی تو توحید اور آنکھ بند ہو تو توحید، اور نماز ہمیشہ قائم کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے، نماز جڑے رہے. 2 چیزوں کو آپ ایک دم گھٹی میں ڈال دیں اپنے آپ کی اور اپنے بچوں کی، تاکہ ہم اس پہ جو ہے جمے رہیں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اپنے فرائض کا پابند بنائے. اللہ رب العزت جو فرائض میں کوتاہیاں ہوئی ان کوتاہیوں کو ہمارے معاف کرے. اللہ رب العزت ہمیں آنے والی زندگی میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو فریضہ یا فرائض کو ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور کرے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کرے، جن کے گھر کے مسائل اور مسائل کو حل کرے، جن کے بچیوں کے مسائل اور مسائل کو حل کرے. اللہ رب العزت جو امت کے جو مظلوم ہیں ان کی جو مدد عطا فرمائے. اللہ رب العزت امت کو توفیق دے کہ امت اپنے مقام، اپنے مرتبے اور اپنے کام کو پہچانے اور آگے اس کے مطابق کام کرے. اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے اللہ اپنی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے آسان کرے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.